للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور، آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اما بعد، ہر تعریف اور بڑائی صرف اللہ تعالی کے لیے ہے، جو سارے جہان کا مالک ہے، مختار ہے، اور جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں۔ اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے اور ہماری پیاری آقا اور مولا حضور النور رحمت عالم نور مجسم حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول اور اس کے برگزیدہ بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر، اہل بیت، صحابہ اکرام، تابعین اور تبع تابعین، اولیاء امت پر قیامت تک بکثرت رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا رہے۔ سب مل کر محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ یہ گنڈی لگاؤ، ان کو گنڈی لگاؤ پڑھ کے۔ سراج سے باہر جانا بہت ضروری تھا شادی۔ اور ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ وہاں بیٹھ کے بھی سب کنٹرول کر سکتے ہو، یا بیٹھ کے بھی کر سکتے ہو۔ نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع، آج کا ٹاپک بڑا ہی اہم ہے، جو آج کے اس پرفتن دور میں نوجوان نسلوں کو بہت ہی خطرناک اور بھیانک طریقے سے ان کی ایمان اور عقیدے کو خراب کیا جا رہا ہے۔ اگر ہم آج کے اس پرفتن دور میں ان باتوں پر اگر توجہ نہ دیں تو پھر ہمارا حال ہو سکتا ہے ہماری آنے والی نسلیں، ہماری اولاد، ان کے دلوں میں پھر عشق رسول باقی نہیں رہے گا، محبت رسول پھر ان کے دلوں میں باقی نہیں رہے گا، جو ایمان کی جان ہے۔ تو لہذا آج کے اس پرفتن دور میں ضروری ہے کہ ہم وہ باتیں جو سیکھے سمجھے جو ہمارے ایمان اور عقیدے کے لیے ضروری ہے۔
ہم اگر سیکھیں گے اور سمجھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری اولاد کے اندر بھی وہی عقیدہ منتقل ہوگا، وہی مزاج، وہی سوچ ہماری اولاد کے اندر بھی داخل ہوگا۔ تو انشاءاللہ قبل اس کے کہ میں اپنے اس موضوع کو شروع کروں، آئیے سب سے پہلے طریق اہل سنت و جماعت کے مطابق درود پاک کی فضیلت کو سنتے چلے تاکہ آپ کو ایک جذبہ شوق پیدا ہو درود و سلام پڑھنے کا۔ حدیث مبارکہ میں ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر دن میں یعنی روزانہ 50 مرتبہ درود پڑھا تو کل قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام جس سے مصافحہ کر لے اس کو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی، سمجھو۔ لہذا درود و سلام کی بے شمار فضائل اور برکات کا حدیث مبارکہ میں موجود ہے، یہاں تک کہ حدیث پاک میں آیا ہے، یہاں تک کہ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ جس نے قرآن پڑھا اور اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی اور ساتھ ہی ساتھ مجھ پر درود بھی پڑھا تو اس نے خیر کو اپنی جگہ سے تلاش کر لیا۔ لہذا قرآن کی تلاوت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد و تعریف بیان کرنے کے بعد جو درود پاک پڑھتا ہے اس کو خیر اور برکت نصیب ہو جاتی ہے۔ بے شمار درود السلام کے بارے میں احادیث مبارکہ موجود ہے کتابوں میں، اور بڑے بڑے بزرگان دین نے اس کو بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ جو ہے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، بیان کیا ہے، اور اپنے مریدین کو بہت سختی کے ساتھ درود پڑھنے کی تلقین لکھی ہے۔ لہذا ربیع النور کا مبارک مہینہ ہے، میلاد النبی کا مبارک مہینہ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام پڑھتے رہے، تاکہ میں نے بار بار یہ بات کہی ہے کہ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نیکیاں بھی عطا فرماتا ہے، گناہ بھی معاف فرماتا ہے، اور درجات بھی اس کی جنت میں اللہ بلند کرتا ہے جو درود کی کثرت پڑھتا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ درود و سلام پڑھنے سے مصیبتوں، پریشانیوں، مشکلوں کو بھی دور فرماتا ہے۔ آئیے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں محبت اور عقیدت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کرے، پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ معزز سامعین، قبل اس کی کچھ باتیں عرض کروں جو امام عقیدے کے متعلق ہے، تو میں اپنے بیان کو شروع کرنے سے قبل جو ہے آپ کے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بچپن کا ایک مبارک اور مشہور واقعہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے آقا علیہ السلام کی عمر مبارک جب 7 سال کی ہوئی، کیونکہ بچپن میں تو آپ کے والدین، حضور کے والدین جو ناجی ہے، جنتی ہے، حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور طیبہ طاہرہ بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک بالکل بچپن ہی میں یہ دونوں جو ہے دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے۔ تو آپ کی پرورش آپ کے دادا نے حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے۔ تو حضرت سیدنا عبد المطلب یہ حضور کے دادا ہیں،
انشاءاللہ وہ سیرت کے واقعات میں بتاؤں گا، میرا موضوع یہ نہیں ہے، لیکن ایک آپ کا ایمان اور عقیدے کو مضبوط کرنے کی ایک بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت سرکار مدینہ علیہ السلام کی عمر 6 سال تھی تو حضور کی آنکھوں میں درد ہوا، اور آپ کے دادا نے آپ کے لیے بہت سے طبیبوں کو بتایا، ڈاکٹرز کو بتایا، لیکن کسی نے بھی اس کا علاج مکمل نہیں کیا۔ سرکار کے مبارک آنکھوں میں درد رہا، کیونکہ عبد المطلب مکے کے سردار تھے، ہر کوئی ان کو پہچانتا تھا۔ تو لوگوں نے آ کر کہا ہے سردار مکہ، آپ کے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آنکھوں میں درد ہے، اس کا علاج تو آپ نے دیکھا کہ بڑے بڑے ڈاکٹر طبیبوں نے نہیں کیا، اور ان کی آنکھ میں درد ویسے ہی برقرار ہے۔ ہم آپ کو ایک شخص کا پتہ بتاتے ہیں، آپ وہاں پر جائیے، وہ بندہ دوا بھی کرتا ہے اور دعا بھی پڑھتا ہے۔ وہاں جائیے اور اپنے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو بتائیے۔ سردار مکہ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ کون ہے؟ کہا قریب میں ایک اکاشا نامی بازار ہے، وہاں پر قریب میں ایک پادری ہوتا ہے۔ پادری کہتے ہیں، آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا جو عیسائی ہوتے ہیں وہ لوگ پادری لوگ، اور وہ مذہب عیسائی میں ہوتے ہیں اور وائٹ کپڑے پہن کر، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، سمجھا ہوگا، یہ چرچ میں بیٹھتے ہیں، لہٰذا وہ پادری تھے۔ اور کہا وہ پادری آدمی ہے، اس کا فلاں مقام پر اس کا مکان ہے، آپ جائیے اور جا کر وہاں پر جو ہے علاج کا معاملہ کریں۔ سنائے کہ وہ بندہ بڑا نیک ہے، اور جو ہے جو کسی کو بھی وہ کوئی تکلیف ہو تو وہ دوا بھی دے دیتا ہے، دم بھی کر دیتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے دادا محترم حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پوتے یعنی ہمارے نبی پاک علیہ السلام کو ساتھ لے کر اس کے خانخواہ کی طرف، وہ جہاں رہتا تھا اس کے گھر کی طرف گئے۔ دیکھیں حضور کی عمر ابھی 6 سال کی ہے، لیکن اب سننا میں ایک بات کیا سمجھانا چاہتا ہوں۔ اب جب آپ وہاں پہنچے تو وہ اس کا جو گھر تھا دروازہ اس کا بند تھا۔ سردار مکہ عبد المطلب نے دروازے پہ دستک دی، لیکن آواز نہیں آئی۔ لوگوں نے آ کر کہا کہ اے سردار مکہ، یہ جو بندہ ہے یہ کبھی مہینے میں ایک بار گھر سے باہر نکلتا ہے، کبھی 2 مہینے میں ایک بار گھر سے باہر نکلتا ہے، کبھی 6 مہینے میں ایک بار گھر سے باہر نکلتا ہے، یعنی مہینوں یہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتا، کیونکہ مذہب عیسائی پہ تھا، لیکن اللہ کو مانتا تھا کہ اللہ ہے، وہ ایک ہے۔ عیسائی ضرور تھا لیکن وہ اللہ پر ایمان رکھتا تھا، توحید پر ایمان رکھتا تھا، تو اللہ کی عبادت کرتا تھا، اور اس کا دروازہ بند تھا۔ لوگوں نے کہا اے سردار مکہ، یہ دروازہ کب کھلے گا پتہ نہیں، کبھی مہینے میں کھولتا، کبھی 2 مہینے میں، یا 6 مہینے، یا سال بھر میں۔ تو سردار مکہ عبد المطلب کہتے ہیں میں سوچنے لگا کہ میرا پوتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی آنکھوں میں تو بڑا درد ہے، اور یہ عیسائی پادری کبھی مہینے 2 مہینے 6 مہینے سال بھر کے دروازہ کھلتا، اب کیسے؟ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ اچانک وہ پادری کا گھر ہلنے لگا، اور زلزلہ جیسا ہوگا نا اس طرح سے اس کا گھر ہلنے لگا، تو وہ دروازہ کھول کر باہر آ گئے، اور باہر آ کر سیدھا حضور کے دادا کے سامنے ٹھہر کر حضور کے دادا کو دیکھ کر کہا کہ آپ سردار مکہ عبد المطلب ہے؟ کہا میں سردار مکہ عبد المطلب ہوں۔ یہ آپ کے پوتے محمد ہے؟ کہا صلی اللہ علیہ وسلم میرا پوتا محمد ہے، میں انہی کے لیے تو ہمارے پاس آیا تھا، لیکن تمہارا دروازہ بند تھا، لیکن اچانک دیکھا صرف زلزلہ آیا، کہ اس زلزلے میں یہاں شہر کے کسی در و دیوار کو ہلی نہیں، صرف تمہارا گھر ہلا، صرف تمہارا گھر ہلا۔ تو وہ پادری کہتا ہے اے سردار مکہ، بات دراصل یہ ہے میں تو اپنے روم میں اللہ کی عبادت ہی کر رہا تھا، لیکن اچانک مجھے آواز آئی باہر نکل، آخری نبی باہر کھڑا ہوا، اور یہ دروازہ میرا گھر ہلنے لگ گیا،
میں باہر نکلا تو وہ پادری کہنے لگا آپ کس کو میرے پاس لائے ہیں؟ اب پادری کہنے لگا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر مریض کے پاس جائے؟ میں مریض ہوں، یہ ڈاکٹر ہے۔ وہ پادری کہنے لگا مریض تو میں ہوں، ڈاکٹر یہ ہے۔ آپ جانتے ہیں آپ کے پوتے کی کیا شان ہے؟ حضرت عبد المطلب نے حضور کے بچپن کے واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ حضور پیدا ہوئے تو کعبہ جو ہے حضور کو سجدہ کر رہا تھا، یہ منظر کو اپنی آنکھوں سے حضور کے دادا نے دیکھا تھا کہ کعبہ جو ہے حضور کو سجدہ کر رہا تھا۔ کئی ایسے واقعات آپ نے دیکھے تو بچپن سے حضور کے آنے سے پہلے جو ہے آپ کے دادا کو بڑی بڑی بشارتیں ہوتی تھی، خواب میں بہت سی چیزیں بتائی جاتی تھی، انشاءاللہ وہ وقت رہا تو آگے بتاؤں گا۔ تو وہ پادری کہنے لگا کہ یہ میں تو مریض ہوں، ڈاکٹر تو یہ ہے، لہٰذا میں انہی کے انتظار میں یہاں ہوں۔ لہٰذا سردار مکہ عبد المطلب نے کہا ٹھیک ہے تو میرے پوتے کی شان تو بیان کر رہے ہو، لیکن ذرا اس کا علاج تو بتائیے، جو ان کی آنکھوں میں درد ہے میں نے بڑے بڑے ڈاکٹروں کو بتایا ہے، ابھی تک اس کا علاج نہیں ہوا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ دم بھی کرتے ہو اور جو ہے اس کا علاج بھی بتاتے ہو، علاج تو بتا دو۔ تو وہ پادری کہنے لگا اے سردار مکہ، اس کا علاج تو میرے پاس نہیں بلکہ خود اس ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہے، اسی ذات کے اندر انہی کا علاج باقی ہے۔ وہ کہنے لگا وہ کیسے؟ تو کہا، وہ پادری کہنے لگا کہ آپ ان کے لعاب یعنی ان کے تھوک مبارک کو نکالے۔ کیوں کہنے لگا؟ وہ پادری یہ کہتا تھا کہ میں نے اپنے کتابوں میں پڑھا ہے کہ ان کا چہرہ کو دیکھو، میں نے اپنی کتاب توریت میں دیکھا ہے کہ انجیل میں دیکھا ہے کہ جو آخری نبی کے چہرے کے بارے میں انجیل میں لکھا ہے یہ چہرہ ہونے کی طرح، یہ آخری نبی کے بارے میں ان کے بالوں کے متعلق بھی لکھا ہے، ان کے بال بھی یہی ہے، یہ بھون، یہ آنکھیں، یہ بتا رہے کہ یہ آخری نبی ہے۔ اور ان کے بارے میں ان کا کمال یہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ ان کے لعاب یعنی تھوک میں بھی اللہ تعالیٰ شفا اور برکت رکھتا ہے۔ لہذا اسی وقت سردار مکہ نے اپنے پوتے یعنی حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے لعاب دہن کو لیا اور آنکھوں پہ لگایا تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اس کو شفا عطا فرما دی۔ حضور کے لعاب دہن لگنا سے آنکھیں بالکل درست ہو گئی، صحیح ہو گئی۔ اب وہ پادری کہنے لگا اے سردار مکہ، آپ کا شکریہ کہ اس آخری نبی کا دیدار آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مجھے کرا دیا ہے۔ تو حضرت سردار مکہ عبد المطلب نے اس پادری سے کہا کہ میں نے سنا کہ تو دعا پڑھتا ہے اور جس کو دعا پڑھتا ہے کہ بیماری کون سی بھی ہو اس کو شفا ہو جاتی ہے، اس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے، ذرا وہ تو بتا تو پڑھتا کیا ہے؟ تو وہ پادری کہنے لگا کہ اے سردار مکہ، اگر کوئی مریض میرے پاس آتا ہے، کوئی بیمار میرے پاس آتا ہے تو میں اس کو سامنے رکھ کر یہ کہتا ہوں اے اللہ، جو آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں ان کے صدقے میں اس کو شفا دے دے۔ یہ کہہ کر میں دعا پڑھ دیتا ہوں، اللہ اس کو شفا دے دیتا ہے۔ یہ ہمارے آقا علیہ السلام کی شان مبارکہ ہے، اور کیوں نہ ہو، اس لیے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ مطلب کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ اللہ والے اگر کوئی اشعار بھی بولتے ہیں اس کے پیچھے بہت سے واقعات ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے یہ اشعار اس لیے کہا کہ جب حضور اس دنیا میں تشریف لے کر آئے تھے تو حضور کی ماں سیدہ عابدہ طیبہ طاہرہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ آسمان سے تارے زمین پر آ رہے ہیں اور میرے محمد یعنی حضور سے جسم مبارک سے نور نکل رہا ہے، اور اس نور کا وہ صدقہ لینے کے لیے تارے آسمان سے زمین پر آ رہے تھے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اور فرمایا اعلیٰ حضرت نے کہ یا رسول اللہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔
اور یہاں تک کہ اللہ حضرت فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ ان اشعاروں کی اگر تشریح کرے تو واقعات بڑے لمبے ہو جائیں گے۔ میں آپ کو حضور کے اس بچپن کے واقعے سے یہ آپ کو میسج دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے آقا کے جیسا کوئی تھا نہ کوئی ہے نہ کوئی رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو بے مثل بے مثال پیدا فرمایا ہے۔ حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ بے مثل، یعنی ان جیسی کوئی ذات ہے ہی نہیں، ان جیسا کوئی اللہ پاک نے بھی دوسرے کو پیدا کیا ہی نہیں، تو آپ بے مثل بے مثال ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے آقا علیہ السلام کے جسم مبارک سے اگر کوئی چیز مس ہو جاتی، ٹچ ہو جاتی، اللہ تعالیٰ اس کو بھی بے مثل بے مثال بنا دیا کرتا۔ ایک صحابی رسول ہے حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس کچھ مہمان آئے، انہوں نے دسترخوان بچھایا، مہمان کھانا کھا لیے، کھانا کھانے کے بعد انہوں نے اس دسترخوان کو لپٹا اور لپٹ کر آگ کے گڑا جو تندورہ ہوتا ہے جو آگ لگانے کے لیے اس کے اندر ڈال دیا۔ مہمان نے کہا اے ابو طلحہ یہ کیا کر دیا؟ دسترخوان تو اچھا خاصا تھا، بس اس کو تم نے جو ہے آگ میں کیوں ڈال دیا؟ ابو طلحہ نے کہا کہ اس لیے آگ میں ڈالا ہوں کہ اس میں جو میل کچلا ہو گیا تھا اس کو صاف کرنے کے لیے۔ لوگوں نے کہا ابو طلحہ ذرا عقل سے بات کرو، یہ کیا بات کر رہے ہو؟ اگر کوئی کپڑا میلا ہو جاتا ہے اس کو پانی میں ڈالا جاتا ہے، اس کو پانی سے صاف کیا جاتا ہے، تم نے تو اس کو آگ میں ڈال دیا، تم نے آگ میں جلا دیا۔ تو حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں ابھی تم 2 منٹ ٹھہر جاؤ۔ حضرت ابو طلحہ نے پھر آگ کے اندر ہاتھ ڈالا اور اس کپڑے کو نکالا، تو جو کپڑا آگ میں جانے سے پہلے میلا تھا، آگ میں جانے کے بعد بلکہ جلا نہیں، اینے کی طرح صاف و ستھرا ہو گیا، اینے کی طرح صاف و ستھرا ہو گیا۔ تو لوگوں نے کہا ابو طلحہ راز کیا ہے؟ تو حضرت صحابی رسول حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اصل میں ایک مرتبہ حضور میرے گھر آئے تھے اور میں نے اس دسترخوان کو بچھایا تھا، حضور نے کھانا کھانے کے بعد اپنے اسی دسترخوان سے اپنا ہاتھ مبارک کو پوچھا تھا۔ بس میرا یہ ایمان اور عقیدہ ہے جس چیز کو حضور ٹچ کر دے اس کو دوزخ کی دنیا کی آگ تو دور کی بات ہے دوزخ کی آگ بھی نہیں جلاتی ہے۔ لہذا جو 50 مرتبہ درود پڑھے حضور اس سے مصافحہ کر لے۔ یہاں ایک مرتبہ حضور نے دسترخوان کو ہاتھ پوچھا تھا، آپ اس کو جلا نہ سکی، تو لہذا جس سے حضور ملاقات کر لے قیامت کے دن درود پڑھنے والے سے، اس کو بندہ دوزخ میں کیسے جا سکتا ہے؟ لہذا درود پاک کی بے شمار فضائل جو ہے احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ آئیے محبت اور عقیدت کے ساتھ پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، آج کی میں نے ابھی آپ کو کہا تھا اس پرفتن دور میں جو چیز آپ کو سمجھنا ہے وہ حضور کی محبت اور عظمت ہے۔ یقین جانیے اسی پر جو ہے وہابی تبلیغی محنت کر رہے ہیں اور پورا زور اس بات کا لگا رہے ہیں کہ ہم نماز کے ذریعے، ہم عبادات کے ذریعے لوگوں میں یہ میسج کریں کہ نماز ہی سب ہے، اور لوگوں میں یہ مزاج دیجئے کہ ذکر ہی سب ہے، لوگوں میں یہ ذہن بٹھا دیجئے کہ نماز کے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے۔ لہذا نماز کا رٹ لیے ہوئے پہلے تو نماز یوں سمجھے کہ شہد میں زہر دیا جا رہا، واللہ میں حقیقت بات بتا رہا ہوں، شہد میں زہر دیا جا رہا ہے کہ جب بندہ ان کی نمازوں کو دیکھ کر، ان کی عبادت کو دیکھ کر، ان کے تبلیغ کے طریقے کو دیکھ کر متاثر ہوتا ہے، پھر ان کے قریب چلے جاتا ہے، وہ جانے کے بعد جو ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ میاں تم جو ہے میلاد کیوں بناتے ہو، تم جو ہے جھنڈے کیوں لگاتے ہو، تم جو ہے لیٹن کیوں کرتے ہو، جلوس کیوں لگاتے ہو، یہ سارے کام بدعت ہے۔ حضور نے ایسا نہیں کیا، صحابہ نے بھی ایسا نہیں کیا جو آج مسلمان کر رہے ہیں۔ لہذا
جو کام نہ حضور نے کیا ہو، جو صحابہ نے بھی نہیں کیا ہو، وہ کام بدعت ہے، حرام ہے، شرک ہے اور دوزخ میں لے جانے والا کام ہے۔ اس طرح سے ہمارے ذہنوں کو خراب کیا جا رہا ہے، ہمارے ذہنوں میں وسوسے ڈالے جا رہے ہیں۔ اب ایک بندہ جب اس کو پتہ چلے کہ سجانا، لیٹنگ لگانا یہ فضول خرچی ہے تو یقیناً وہ سوچنے میں لگ جائے گا کہ بھائی میں تو حضور کی ولادت کی خوشی پر گھر کو سجا رہا ہوں، گلیوں کو سجا رہا ہوں، جھنڈے لگا رہا ہوں، اور ایک مولانا جو مولانا ہے ہی نہیں اصل میں، لیکن ایک مولانا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ دوزخ میں لے جانے والا کام ہے۔ تو یہ کام بندہ تو سوچتے رہے گا، پھر دھیرے دھیرے وہ میلاد بنانا چھوڑ دے گا، اب وہ جھنڈے لگانا چھوڑ دے گا، وہ لائٹنگ لگانا چھوڑ دے گا، وہ دھیرے دھیرے پھر کہے گا ارے حضور تو ایک ہمارے بڑے بھائی کی طرح تھے، بس حضور ایک معاذ اللہ، یہاں تک کہ وہابیوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معاذ اللہ ایک پوسٹ مین کی طرح ہے، جس طرح ایک پوسٹ مین آ کر پوسٹ دے کر چلا جاتا ہے، بس اس کا کام ختم، جو میسج دینا تھا دیا، چلا گیا، بس اسی طرح جو ہے اصل میں حضور آئے، قرآن بتایا، نماز بتائے، روزہ بتائے، حج بتائے، زکوٰۃ بتائے اور ساری چیزیں بتا کر چلے گئے، اب ان سے کوئی کام نہیں ہے۔ میں نے کہا وہابیوں نہ جانے تم کس کا کلمہ پڑھتے ہو، وہ تمہیں مبارک ہو، ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کا ساتھ ہمیں دونوں جہاں میں ملتا ہے۔ یہ بات کہنا کوئی جذبے والی بات نہیں ہے، یہی عقیدہ صحابہ کا بھی تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ان کا رشتہ جو تھا صرف نماز کی حد تک نہیں تھا، صرف روزے کی حد تک نہیں تھا، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کے نام پر اپنے جانوں کو، اپنے مالوں کو وہ صحابہ اکرام قربان کرتے آئے ہیں، تابعین قربان کرتے آئے ہیں، تبع تابعین قربان کرتے آئے ہیں۔ تو لہٰذا آج تم بچوں کو یہ ذہن کیوں دے رہے ہو؟ اصل میں میلاد سے تمہیں چڑ ہے کیا؟ وجہ کیا ہے میلاد سے چڑ ہونے کی؟ اس وجہ کو آج آپ کو سمجھنا ہوگا۔ اصل میں وہابی چڑھتے کیوں ہے؟ جھنڈوں سے ان کو چڑ نہیں ہے، کیونکہ جھنڈے لگانا، مجھے بتائیے، یہ حدیث پاک میں آیا ہے، اس حدیث پاک کو مدارج النبوۃ کتاب حضرت محقق الاطلاع شاہ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے ذریعے سے ہندوستان بھر میں حدیث کا علم پھیلا ہے، کوئی وہابی ان کا انکار نہیں کر سکتا۔ اتنے بڑے بڑے بزرگ حضرت محقق الاطلاع شاہ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب مدارج النبوۃ میں اس واقعے کو لکھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو 3 جھنڈے دے کر دنیا میں بھیجا، اور وہ 3 جھنڈے لگے کہاں پہ؟ تو آپ فرماتے ہیں ایک جھنڈا مشرق میں لگا تھا، ایک جھنڈا مغرب میں لگا تھا اور ایک جھنڈا کعبے کی چھت پر لگا تھا۔ مجھے بتائیے، حضور آئے اور جبریل کو اللہ تعالیٰ نے جھنڈے لگا دینے کے لیے بھیجا کہ وہ جھنڈا، پتہ کیا چلا؟ حضور کی میلاد کی خوشی پر جھنڈے گھروں پر لگانا یہ اللہ کی سنت بھی ہے۔ یہ حدیث بتاؤ نا بچوں کو، یہ بھی تو حدیث مبارکہ ہے۔ تم کہتے ہو ہمارے تو اصول قرآن حدیث ہے، میں نے کہا یہ حدیث کب بتاؤ گے؟ یہ بھی تو حدیث مبارکہ ہے، یہ بھی تو سرکار نے بیان فرمایا ہے۔ جب میں پیدا ہوا تو اللہ پاک نے مشرق میں ایک جھنڈا، مغرب میں ایک جھنڈا اور کعبے کی چھت پر ایک جھنڈا لگایا۔ مجھے ایک بات بتائیے، اس حدیث پر آپ نے غور کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مشرق اور مغرب دنیا کے ایک کونے سے وہ کونے تک جھنڈے کیوں لگائے ہیں؟ تو ذرا آپ اپنی عقل سے بتائیں کہ جھنڈے ہم اپنے ملک کا بھی لگاتے ہیں، لیکن جہاں تک اس کا بارڈر ہے وہاں تک آپ لگا سکتے ہیں، وہاں سے دوسرے ملک کی شروعات ہوتی ہے، وہ ملک والا اپنا جھنڈا لگاتا ہے اور جہاں تک اس کا بارڈر ہے وہاں تک جھنڈے لگاتا ہے، وہاں سے اور ایک ملک کی شروعات ہوتی ہے۔ یعنی جھنڈے وہاں لگایا جاتا ہے جہاں آپ کی حد ہوتی ہے، جہاں آپ کا ملک ہے، آپ اس ہاتھے میں اس دائرے کے اندر جھنڈے لگاتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ یہاں تک ہندوستان کی جگہ ہے، یہاں تک فلاں دیش کی جگہ، یہاں تک فلاں دیش کی جگہ۔ تو جہاں جو دیش ہوتا ہے اس دیش کے جھنڈے اس کے بارڈر تک لگتے ہیں، اس کے آگے دوسرا دیش شروع ہوتا ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے صرف مکہ میں جھنڈا نہیں لگایا، صرف مدینہ پاک میں جھنڈا نہیں لگایا، ایک دنیا کے ایک کونے میں اور دوسرا دنیا کے وہ کونے میں، اور ایک کعبے کی چھت پر لگا کر یہ سارے مسلمانوں کو قیامت تک کے لیے
بتا دیا کہ جو میرا محبوب آ رہا ہے اس کی بادشاہت صرف مکہ مدینہ تک نہیں ہے، پوری کائنات اس کی بادشاہت تلے ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ کالے کعبے کا آگے، وہابی تل کے کھا گئے۔ الغرض میری بات سمجھ گئے کہ یہ جھنڈے کیوں لگاتے ہو؟ اگر آپ یہ حدیث کیوں، یہ حدیث تو ہے نا، یہاں تک کہ لائٹ پر آپ کو اعتراض ہو رہا ہے، لائٹنگ کیوں، صحابہ نے ایسا نہیں کیا، اس پر میں نے جمعہ میں خطاب کیا، بدعت کیا ہے، آپ اس پر دیکھ سکتے ہیں، جو ہے یوٹیوب پر بھی وہ بیان آ گیا ہے۔ لیکن میں آپ کو لاجیکل ایک آسان انداز میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پھر ان کا اعتراض ہوتا ہے لائٹنگ پر۔ میں نے کہا دیکھو بھائی، ہم اپنی حیثیت کے مطابق، ہماری جو طاقت ہے اس کے مطابق ہم نے لائٹنگ لگائی حضور کی آمد کی خوشی میں، یہ اس لیے لگائی کہ حضور آئے ہیں اور حضور کی تعظیم کرنا، حضور سے محبت کرنا، حضور اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ میرے نعمتوں کا چرچا کرو۔ تو اللہ کی نعمتوں کی چرچے کے خاطر ہم اپنے گھروں کو سجا رہے ہیں، محلوں کو سجا رہے ہیں، اس میں آپ کو کیا تکلیف ہوئی؟ بولے نہیں جی قرآن میں تو نہیں ہے، حدیث میں تو نہیں ہے لائٹنگ لگانا، صحابہ نے تو نہیں کیا۔ تو میں نے بھائی کہا سنو بھائی، جب حضور دنیا میں تشریف لائے، آپ آدم علیہ السلام کا واقعہ جو خصائص الکبریٰ میں بھی لکھا ہوا ہے، تو آدم علیہ السلام سے جب جنت کے اندر بھول ہوئی، گناہ نہیں ہوا، بھول ہوئی، نبی سے گناہ نہیں ہوتا، نبی گناہ سے معصوم ہوتے ہیں، نبی اور فرشتے گناہوں سے، یہ عقیدے کی بات ہے، اگر یہ یقین رکھیں گے تبھی آپ کی عبادت اللہ قبول فرمائے گا۔ نبی اور فرشتے وہ ہوتے ہیں جن سے گناہ نہیں ہوتا، وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے، لہذا اگر کوئی نبی کو معاذ اللہ گناہگار بتائے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ لہذا آدم علیہ السلام جو جنت میں آپ سے جو کام ہوا وہ گناہ نہیں تھا، وہ بھول تھی، کرنا کچھ چاہتے تھے ہوا کچھ۔ لہذا آدم علیہ السلام زمین پر آئے، 300 سال کے بعد انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ، جو میں نے عرش پر دیکھا کہ تیرے نام کے ساتھ محمد رسول اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، ان کے وسیلے سے میری بات کو قبول فرما، میری اس بھول کو معاف فرما۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اے آدم تو نے سچ کہا، تو یہ تو بتا کہ تو نے جو ہے میرے محبوب کو پہچانا کیسے؟ تو آدم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے اللہ، میں جب جنت میں تھا تو جنت کے درختوں پر تیرے نام کے ساتھ محمد رسول اللہ کا نام کو میں نے دیکھا ہے، جنت کے محلوں پر تیرے نام کے ساتھ محمد رسول اللہ کے نام کو میں نے دیکھا ہے، میں نے عرش کے پایوں پر تیرے نام کے ساتھ محمد رسول اللہ کے نام کو دیکھا ہے، میں نے فرشتوں کے سر جو ہے پیشانیوں پر تیرے نام کے ساتھ محمد رسول اللہ کے نام کو دیکھا ہے۔ تو میں سمجھ گیا جس کا نام جنت میں ہو، جنت کے محلوں پر ہو، جنت کے درختوں پر ہو، عرش پر ہو، اور جو ہے فرشتوں کے پیشانیوں پر ہو، وہ محمد رسول اللہ تجھے بڑے محبوب ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے آدم تم سچ کہتے ہو، اگر محبوب نہ ہوتا، محمد رسول اللہ کو پیدا کرنے کا میرا مقصد نہ ہوتا تو اے آدم میں نہ تجھے پیدا کرتا نہ کائنات کو بناتا، نہ تجھے پیدا کرتا نہ کائنات کو بناتا۔ یہ حدیث پاک خصائص الکبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، اور مدارج نبوہ میں شاہ عبد الحق محدث دہلوی میں لکھا ہے۔ میں نے کہا مولوی و وہابی ذرا یہ بھی حدیث پڑھ کر سنا، یہ کوئی جذبے والی بات رہی ہے، نہ کوئی بریلی والے مولانا یہ بات کر رہے ہیں، یہ بات رسول پاک کہہ رہے ہیں۔ اللہ خود فرماتا ہے محبوب کہہ دے اگر تجھے پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا، نہ میں زمین بناتا، نہ آسمان بناتا، نہ آدم نہ تجھے بناتا، کائنات کو ہی نہیں بناتا۔ اس حدیث کو پڑھ کر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جھوم کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، اور بنے دو جہاں تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ اب غور کرتے جائے مسلمانوں، یہ حدیث پاک میں سرکار اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ حدیث قدسی اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ اگر حضور کا پیدا کرنا میرا مقصد نہ ہوتا تو میں کائنات کو نہیں بناتا۔ حضور پیدا ہونا تھا، اس لیے اللہ پاک نے سورج کو چمکایا۔ بولو نا سبحان اللہ۔ جو آج سورج روشنی دے رہا ہے، جو چاند میں روشنی ہے، جو تاروں میں روشنی ہے، یہ کس کے صدقے میں ہے؟ کس وجہ سے ہے؟
ارے وہابیوں بتاؤ یہ روشنی جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضور کی میلاد ہی کے صدقے میں جو ہے نا، میلاد کے ہی کے صدقے میں اللہ پاک نے سورج کو چمکایا ہے، تاروں کو چمکایا ہے اور چاند کو چمکایا ہے۔ تو اللہ تو قادر ہے، قدرت والا ہے۔ حضور پیدا ہوئے تو اللہ نے سورج کو چمکا دیا، تاروں کو چمکا دیا۔ تو لہٰذا اب ہم نے گھروں کو ہم نے اپنی طاقت سے، لائٹوں سے اور برقیوں سے چمکایا تو غلط کہاں کیا؟ ہم تو رب کے طریقے پہ عمل کر رہے ہیں۔ ہم یہ مت پوچھ کہ لائٹ کیوں لگا رہے ہیں، پھر یہ ہم تجھ سے پوچھیں گے یہ بتا پہ سورج کیوں چمک رہا۔ اب ہم سے اگر پوچھے گا یہ کمکمے کیوں لگا رہے ہیں، ہم پوچھیں گے نہیں تارے کیوں چمک رہے ہیں، ہم پوچھیں گے چاند کیوں چمک رہا ہے۔ حضور نہ ہوتے تو نہ چاند چمکتا، نہ تارے چمکتے، نہ سورج چمکتا۔ تو اللہ پاک اپنی قدرت سے جو ہے چاند کو چمکا دے، تاروں کو چمکا دے، سورج کو چمکا دے۔ کیوں میرے مولا؟ کہاں مصطفیٰ آ رہا ہے، محبوب کو بنانا ہے۔ وہ نہ ہوتا تو کائنات نہ بناتا۔ تو لہٰذا حضور کی آمد پر گھروں کو چمکانا، خمکموں سے، لائٹوں سے یہ چمکا کر اس بات کی خوشی کا اظہار کرنا کہ حضور آ رہے ہیں، یہ کوئی نیا طریقہ نہیں بلکہ اللہ کو بھی یہ طریقہ پسند ہے، مصطفیٰ کو بھی یہ طریقہ پسند ہے۔ لہٰذا یہ تانے ہمیں دیے جاتے ہیں، یہ عقیدے کی بات ہے مسلمانوں، یہ ہمارے ذہنوں میں خرابی ڈالی جاتی ہے۔ اگر ہم معاذ اللہ وہابی بدعقیدہ جو ایک بات کہتے ہیں بھائی ہم بھی حضور سے محبت کرتے ہیں، لیکن اب یہ لیکن دیکھ کیا ہوتا ہے، محبت کرتے ہیں ہم بھی حضور سے، لیکن ہمارا مقصد یہ ہے کہ حضور سے ایسی محبت کرو جیسے تم اپنے بڑے بھائی سے محبت کرتے ہو، بس معاذ اللہ یہ کہتے ہیں بڑے بھائی کا جو نا تم ادب کرتے ہو نا ایسا ادب حضور کا کرو۔ میں نے کہا پہلے تو تم غور کرو کیا کہہ رہے ہو۔ مجھے ایک بات بتائیے، اگر آپ کے سگے بڑے بھائی کو آپ نے اگر گالی دی، ایسے ہوتے نا آج کل بچے ہو رہے ہیں، دور چل رہا ہے، لیکن اگر کوئی چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو گالی دے یا مارے، اب تو قتل ہی کر دے رہے ہیں، لیکن مجھے بتائیں اس چھوٹے بھائی کو اب کیا کہیں گے؟ بے حیا کہیں گے، بے غیرت کہیں گے، آوارہ کہیں گے، بھلی کیا یہ حرکت کر رہا ہے، بڑے بھائی کا ادب نہیں کر رہا، تعظیم نہیں کر رہا، بڑے بھائی کو گالی دے رہا ہے، بڑے بھائی کے بارے میں ایسے ایسے باتیں حرکتیں کر رہا ہے، لیکن اس کو آپ بے حیا ضرور کہیں گے، بے غیرت ضرور کہیں گے، یہ تھوڑا کہیں گے تو کافر ہو گیا، ایسا تو نہیں کہیں گے نا بھائی۔ کتنا بھی بڑا گناہ گار ہو اس کے بھی ایک ٹرمس ہے، رولس ہے، جو کفر ہوگا تو وہ ہوگا، لیکن بھائی کو گالی دینے سے کوئی کافر ہے؟ گناہ گار ضرور ہوتا ہے۔ بڑے بھائی کو اگر آپ بلا وجہ گالی دے رہے ہیں تو آپ گناہ گار ہیں۔ بڑے بھائی کو کیا کسی کو گالی دینا سرکار نے منع فرمایا؟ حدیث میں سرکار نے فرمایا ہے کہ جس نے اپنے کسی کی ماں کو گالی دی گویا اس نے اپنی ماں کو گالی دی، حدیث ہے یہ حدیث غور کرے، صحیح مسلم بخاری شریف حدیث مبارکہ ہے۔ سرکار نے فرمایا اگر کسی نے کسی کے باپ کو گالی دی تو اس کے باپ کو نہیں، اپنے خود کے باپ کو اس نے گالی دی، کسی کی ماں کو گالی دی تو اس نے اپنے ماں کو گالی دی ہے۔ تو لہٰذا ان بچوں سے کہوں گا جو دوستوں سے بات بات میں محبت میں ملتے نا، معاذ اللہ ایک دور تھا دوست آپس میں ملتے تو سلام دعا کرتے تھے، یہ گالیاں دیتے ہوئے ملاقات کر رہے ہیں، اماں اور بہن کے گالیاں دیتے ہوئے ملاقات کر رہے ہیں، تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ تم کو گالی نہیں مذاق میں بھی دو یا غصے میں دو، وہ گالی خود کو لگ رہی ہے، خود کے ماں بہن کو لگ رہی ہے۔ اللہ اس گندے گنونے کام سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لہذا اگر مجھے بتائیے چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو گالی دے گناہگار ہوگا، کافر نہیں ہوگا، لیکن جو معاذ اللہ ہمارے نبی کو گالی دے تو وہ سیدھا سیدھا کافر ہو جاتا ہے۔ اگر نبی کی تعظیم بڑے بھائی کی طرح کرنا ہوتا تو نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا، نبی کو معاذ اللہ گالی دینے والا کافر ہو جاتا۔ لہذا یہ سارے ڈھونگلے تم بچوں کے ذہنوں کو خراب کر رہے ہو۔ صحابہ کرام تو دیکھیں آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے، حضور کے سگے چاچا کے بیٹے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سگے چاچا کے بیٹے ہیں۔ ایک حدیث بتا دیجئے جس میں ساری زندگی میں کبھی ایک مرتبہ بھی مولا علی نے حضور کو بھائی کہہ کر پکارا ہو، ایک حدیث میں نہیں ہے۔ اگر آپ حضرت علی پکار بھی لیتے تو غلط کیا تھا، تھے تو آپ چاچا بھائی نا، لیکن ہاں حضور نے کرم فرمایا کہ علی تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ علی کو سرکار نے یہ ضرور کہا علی تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو، لیکن مولا علی ساری زندگی سرکار کو بھائی کہہ کر نہیں پکارے، جب بھی پکارے تو یا رسول اللہ کہہ کر پکارے۔
یا حبیب اللہ کہہ کر پکارے. میں نے کہا یہ عشق، یہ ادب، یہ محبت، یہ تعظیم قرآن بھی ہمیں سکھاتا ہے، اور صحابہ کا عشق یہی تھا جو آج اہل سنت و جماعت کے علماء تمہیں بتا رہے ہیں. لہٰذا ان کے باتوں میں آ کر ان کاموں سے دور نہ ہو. یہ محبت کے اظہار کرنے کے طریقے ہیں جو ہم اپنے گھروں کو سجا رہے ہیں. اصل چیز کیا ہے؟ محبت رسول. اصل چیز کیا ہے؟ محبت رسول. اصل چیز کیا ہے؟ تعظیم رسول. اصل چیز کیا ہے؟ ادب رسول. تو یہ اصل چیز ہے. اس کا اظہار کا طریقہ کیا ہے؟ یہ گھروں کو ہم سجا رہے ہیں. اس اظہار کا طریقہ کیا ہے؟ ہم گھروں کو، گلیوں کو لیٹوں سے سجا رہے ہیں. لہذا یہ طریقہ تو نیا ہے لیکن جو پیچھے میسج ہو وہ پرانا. کیونکہ تعظیم کا ذکر قرآن میں، محبت کا ذکر قرآن میں، جہاں تک کہ حدیث پاک میں سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا حضرت عمر سے، اے عمر ذرا تم یہ بتاؤ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ حضرت عمر کہتے یا رسول اللہ میں اپنے اور اپنے اولاد کے بعد آپ سے محبت کرتا ہوں. سرکار نے فرمایا عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا. قریب بلایا، سرکار نے اپنے مبارک ہاتھ سینے پر مارا اور فرمایا عمر اب بتاؤ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اب میں اپنے اولاد تو دور ہے، اپنی جان سے پہلے بعد میں آپ سے محبت کرتا ہوں. سرکار نے فرمایا عمر ابھی بھی ایمان مکمل نہیں ہوا. لہٰذا سرکار نے پھر سینے پہ ہاتھ مارا اور فرمایا عمر اب بتاؤ کتنی محبت کرتے ہو؟ تو حضرت عمر کہتے یا رسول اللہ اپنی جان سے زیادہ، یعنی جان بھی آپ پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو. جان سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہو، اولاد سے زیادہ، ماں باپ سے زیادہ، جان سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہو. حضور فرماتے اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا. لہذا حضور سے محبت کرنا یہ حدیث میں آیا نہیں آیا؟ بتائیں ہونا محبت سے. یہ حدیث پاک میں آیا نا، حضور سے محبت کرو، حضور کی تعظیم کرو. صحابہ اکرام میں ایک صحابی رسول ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا صحابہ کا عقیدہ دیکھیے آپ، صحابہ اکرام نے کیا محبت کیا. آپ صحیح بخاری شریف ادب محبت، بس جس سے محبت ہوتی ہے تبھی تو اس کا ادب آتا ہے. جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کے آپ آگے جانا نہیں قابل کرتے. جیسا کہ ایک مرید جب پیر سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے تو تعظیم جب خود سے، محبت ہی تعظیم سکھاتی ہے، محبت ہی ادب سکھاتا ہے، محبت ہی ہے جو آپ کو عشق کے طریقے سکھاتا ہے. لہذا جب مرید اپنے پیر سے جب محبت کر سچی کرتا ہے تو ادب تو ایسا ادب کرتا ہے. حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے. یہی واقعہ نظام الدین اولیاء کے بھی بارے میں آتا ہے. حضرت نظام الدین اولیاء بیٹھے تھے، سامنے سے ایک کلر کا کتا گزرا، آپ کھڑے ہو گئے. لوگوں نے کہا حضور اس کتے کو دیکھ کر کھڑا کیوں ہے؟ فرمایا نظام الدین اولیاء نے میں نے ایسے ہی کلر کے کتے کو اپنے پیر کی گلی میں دیکھا تھا، اسی کلر کے کتے کو اپنے پیر کی گلی میں دیکھا تھا. محبت ہو تو پھر ادب ایسا آتا ہے، محبت ہو تو پھر تعظیم ایسا آتا ہے. صحابہ اکرام سمجھ گئے تھے حضور ہی کی محبت ایمان کی جان ہے، حضور ہی کی محبت ایمان کی جان ہے. اگر اللہ نہ کرے نماز روزہ یہ سارے عبادات میں آپ کی کمی ہو تو آپ پھر بھی کامیاب ہو سکتے ہیں. کیونکہ محبت اگر ہو میں اس بات کا غلط معنی نہ نکالے تو ٹھیک ہے ہم حضور سے محبت کرتے ہیں ہمیں نماز کی ضرورت نہیں ہے، روزے کی ضرورت نہیں ہے، یہ غلط معنی نہ نکالے. کیونکہ جس سے آپ محبت ہوتی ہے، جس سے آپ محبت کرتے ہیں نا، پھر وہ محبت جو ہے نا خود بخود ادب بھی سکھاتی ہے، تعظیم بھی سکھاتی ہے، پھر محبوب کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں. جس سے آپ محبت کرتے ہیں آپ اسی کے پیچھے چلنے کی کوشش کرتے ہیں. تو لہٰذا محبت ہے، محبت ہو تو پھر داڑھی بھی آ جاتی ہے، محبت ہو تو بندہ پھر نماز کا پابند بھی ہو جاتا ہے. اب عاشق کو یہ سکھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ داڑھی رکھو، عاشق کو یہ بولنے کی ضرورت نہیں پڑی نماز پڑھو. لہٰذا لیکن ایک سمجھانے کے لیے ایک بات کہتا ہوں، نماز روزے میں اگر کمی ہو جائے تو اللہ اپنے فضل سے یا حضور کی شفاعت سے آپ کے اس گناہ کو معاف ہو کر سکتا ہے. لیکن اگر محبت رسول میں کمی آ جائے، ادب رسول میں کمی آ جائے، تعظیم رسول میں کمی آ جائے تو پھر اللہ تمہاری عبادتوں کو قبول نہیں فرمائے گا. کیوں؟ کیونکہ اصل میں ایمان کی جان ہی محبت رسول ہے. اس بات کو بڑے بڑے علماء نے، بڑے بڑے بزرگان کو سمجھ گئے. صحابہ یہی بات کو سمجھ گئے تھے کہ حضور سے محبت ہی ایمان کی جان ہے. بھائی ایمان ایک جسم ہے، جسم اگر روح کے بغیر بیکار ہے نا، مردہ ہے. جسم میں روح نہیں ہے تو وہ آدمی مردہ ہے. تو یہ سمجھے کہ ایمان ایک جسم ہے اور اس کی روح محبت رسول ہے. تو یہ محبت رسول، تعظیم رسول، جب محبت ہوتی ہے تو پھر ادب آتا ہے،
تعظیم آتی ہے. اب صحابہ کرام صرف حضور سے نماز روزہ نہیں سیکھے, ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا ادب کی سیکھے, تعظیم بھی سیکھے. یہاں تک کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وضو فرماتے تو صحابہ اس وضو کے پانی کو زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے. بولے نا محبت سے سبحان اللہ. یہ صحیح بخاری کتاب وضو میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو کے پانی کو زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے. یہ ادب تھا, یہ تعظیم تھی. آپ دیکھیں حضرت جابر فرماتے ہیں ایک جنگ میں مجھے جانا تھا لیکن میری اونٹنی بڑی بیمار تھی, میرا جو جانور تھا بڑا لاغار تھا. میرے سے پہلے میرے ساتھی میرے صحابہ جنگ کے میدان میں چلے گئے, میں اپنی سواری کو دھیرے دھیرے جا رہا تھا. اچانک پیچھے سے مصطفیٰ آئے, حضور آئے اور آ کر کہا جابر اتنا سلو کیوں جاتا ہے؟ کہا حضور اونٹنی بڑی بیمار ہے. تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جابر آنا تیری سواری کو تیز کر دیتے ہیں, تیری سواری کو تیز کر دیتے ہیں. سرکار یہ نہیں کہے کہ چلو محنت کر آ جاؤ, میں کیا کر سکتا ہوں, تمہاری سواری تمہارا اونٹ سلو چل رہا ہے تو میں تو کچھ نہیں کر سکتا. حضور نے یہ نہیں کہا کیونکہ صحابہ جانتے تھے یہ وہ در ہے, وہ در جو جس طریقے سے آتا ہے اللہ اس کی مشکل کو حل فرما دیتا ہے. یہ حضور صحابہ کا عقیدہ تھا. لہذا حضور علیہ السلام نے ایک کھجور کی لکڑی لی اور اس اونٹ کی دم پر ٹیکا لگا ڈرانے کے لیے, مارنے کے لیے. کہا چلتا کیوں نہیں تیز؟ یہ کہا, یہ کہہ کر سرکار فرماتے اے جابر میں تو جا رہا ہوں تم آ جانا. یہ کہہ کر حضور آگے نکلے. حضرت جابر کہتے ہیں میری اونٹنی تیز چلنا شروع کر دیتی ہے, اور یہاں تک کہ میرے سے پہلے جو میرے ساتھی گئے میں ان کے پاس پہنچ گیا. وہ ساتھی پریشان ہو گئے, جابر تیری اونٹنی تو بیمار اور لاغار تھی, اتنی تیز کہ تو ہم سے آگے نکل گیا. یہاں تک کہ حضرت جابر کہتے ہیں اونٹ تیز ہوتے ہوتے حضور کے برابر چلے گیا تو میں نے بڑی مشکل سے اس بیمار اونٹ کو روکا, کہیں یہ حضور کے آگے نہ چلے جائے, کہیں یہ حضور کے آگے نہ چلے جائے. یہ صحابہ کا ادب ہی تو تھا نا, عشق ہی تو تھا کہ جب بھی حضور جاتے تو صحابہ ادب سے پیچھے پیچھے چلا کرتے تھے. جب بھی حضور جاتے تو صحابہ حضور کی سواری کے آگے جانا بے ادبی سمجھتے تھے. لہٰذا یہ عرب سے ہی عشق آیا ہے, یہ ادب کے طریقے ہیں, یہ محبت کے اظہار کے طریقے ہیں جو ہم اپنے گھروں کو گلیوں کو سجا رہے ہیں. لوگ اگر وہابی کہیں گے کیا کر رہے ہو, کہا نا بابا جس سے محبت ہوتی ہے اس محبت کا اظہار بھی پھر ایسے ہوتا ہے. یہ صحابہ نے کر کر بتایا ہے, تعظیم کر کر بتائی ہے. ہم بھی تعظیم کے تحت یہ اپنے گھروں کو سجاتے, حضور آئے بولو محبت سے. لہٰذا اب مجھے ایک بات یہ بتانا آپ کو, یہ وہابی بدعقیدہ نہ ان کو جھنڈوں سے چڑ ہے کیونکہ جھنڈوں کے بارے میں حدیثیں موجود ہیں. بولے میرے کو تعجب ہو رہا ہے, کچھ علاقے میں مجھے کل بات معلوم ہے کلی کہ مسلمان علاقہ پناہ علاقہ ہے اور وہاں پر وہابیوں روڈیوں کا اتنا خوف دبدبا ہو گیا, جھنڈے لگائے گئے حضور کی میلاد کی خوشی میں, تو یہ بول کر نکالا گیا یہ تو غیروں کا طریقہ ہے, یہ معاذ اللہ. دیکھیں اب یہی بات وہابیہ نا شہر میں زہر دیتے, غیروں کا طریقہ ہے. اور کس کا؟ بولے ہندوؤں کا طریقہ جھنڈے لگانا, لگا دو جھنڈے. رات میں لگا دوسرے جھنڈے لگا دیے اور لوگ بولے نہیں وہ غیروں کا طریقہ ہے. کہتے تم کو کیا معلوم ہے؟ ایک مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا, ایک مولوی صاحب وہابی تھے, ایک سنی کے گھر آ گئے, 11ویں شریف کی فاتحہ آتے یہ لوگ جو ہے نا 11ویں بولو ہاں حرام شرک, لیکن 11ویں کی دعوت دو تو کھانے ضرور آتے. میلاد بولو حرام شرک, لیکن دعوت دو تو کھانے ضرور آتے ہے نا. تو لہٰذا اب آئے, وہ بڑے بندہ تھا, بڑی ہر سال 11ویں بڑی عقیدت سے کرتا تھا, غوث اعظم کی محبت عشق میں بڑا محبت سے وہ 11ویں کرتا تھا, عشق سے کرتا تھا. تو لہٰذا اب وہ وہابی صاحب تو آئے, آ کے کچھ نہیں بولے. ایک دن ایک سال ایک بار بولنے لگے ارے میاں تم 11ویں کر رہے بہت اچھی بات ہے. بولے ہاں, لیکن تم جو 11ویں کر رہے ہیں نا, بولے ہاں یہ 11ویں کرے بعد اس کے جو تم بکرا ذبح کرتے ہو اللہ کے نام پر, ذبح کر کے اس کی ہڈیاں کیا کرتے؟ ابے اس کی ہڈیاں تو پھینک دیتے. بولے ہاں غلط بات ہے, حرام ہو گئے, اس میں برکت ہوتی ہے. لہذا تم جو ہے نا اصل مقصد ان کو کیا تھا, مولوی صاحب ان کو 11ویں کرنے سے روکنا تھا. اب وہ ڈائریکٹ نہیں بول سکے 11ویں کرنا حرام ہے, لیکن بولنے کا طریقہ دیکھیں آپ. اسی طرح آپ یہی واقعہ ہو نا, ڈائریکٹ نہیں بول سکے جھنڈا نکالو یہ حرام ہے, لیکن بات الگ بٹھا دی ذہنوں میں. یہ پرانی چال ہے وہابیوں کی بات, اصل ہے نا ڈائریکٹ نہیں بول سکتے. اگر ہم
جو ہے نا اس لیے کہتے جھنڈے نکالو وہ کر. میں نے کہا حدیثیں اتنے بتائیں گے تمہارے ابا بھی انکار نہیں کریں گے جھنڈے لگانے پر. لہٰذا تم جو ہے نا ڈائریکٹ نہیں بول رہے ہو جھنڈے نکالو, یہ غیروں کا طریقہ ہے. اب میں نے کہا ایک مولوی صاحب سے بولے 11ویں نہیں وہ جو نا غوث پاک کے نام کی برکت آ جاتی ہے, جو اس وہ ہڈیوں کو تم جو ہے نا روڈ پہ پھینک دیتے, کیسا آ جائے, یہ غلط ہے نا. اب وہ سوچنے لگا ہاں بھائی ہم غوث پاک کی محبت میں 11ویں کرتے ہیں لیکن ہڈیوں کو کھا کر روڈ پہ پھینک دیتے, جانور کھاتے. اب وہ سوچنے لگے 11ویں کرنا نہیں کرنا. لیکن سنی عالم کے پاس جا کر پوچھے حضرت ایسا ایک وہابی مولانا آیا ایسا بول کر گئے, تو ان کو جا کر کہو کہ میاں بقرعید میں تم بکرا ذبح کرتے ہو. بولے کرے اچھا ٹھیک ہے 11ویں کرنا مستحب ہے, 11ویں کرے تو ثواب ہے, نہیں کرے تو گناہ بھی, کوئی گناہ بھی. لیکن جس کے پاس پیسہ ہو اس پر ذبح کرنا بقرعید کے پہلے کیا ہے, عبادت ہے نا, ضروری ہے. تو جا کر بولو بیٹا تم 11ویں کی ہڈیوں کو کہاں پھینک رہے کنڈی پہ, ذرا اس کو پوچھو کہ بکری کی ہڈیاں کہاں پھینکتا, بقرعید میں جب بکرے کو ذبح کرتا اس کی ہڈیاں کہاں پھینکتا. اب جا کر ہاں بات سمجھ میں, اصل ان کو رکانا تھا, اسی لیے کہتے سنی علماء سے رابطہ رکھو. پھر یہ لوگ نا زہر میں زہر آپ کو نہیں دے سکتے. وہ گئے جا کر مولوی صاحب آپ بقرعید میں بکرا ذبح کرتے, بولے ہاں اللہ نے دولت دی ذبح کرتا, اس کی ہڈیاں کہاں پھینکتے, لہٰذا ہڈیاں کنڈی میں پھینکتے. اب ہر سال بقرعید میں بکرا ذبح کرنا ہی شرک بول دو گے. بولے نہیں میں جو ہے نا صرف آپ کو سمجھا رہا تھا, السلام علیکم. وعلیکم السلام. نکل گئے اپنی گلی سے. تو یہی حال آج ہو رہا ہے, آپ کے عقیدے کو ڈائریکٹ نہیں بٹکا جا رہا. خاص طور حیدرآباد والوں میں تمہیں کہہ رہا ہوں, کیونکہ یہ ماحول جو تم دیکھ رہے ہو میں بھی دیکھ رہا ہوں. الحمدللہ پیدائشی طور پر حیدرآبادی ہوں, بولو نا سبحان اللہ. پیدائشی طور پر الحمدللہ حیدرآبادی ہوں, آپ بھی حیدرآبادی ہے. اس حیدرآباد کو جو ایک دور میں لوگ اس کو مدینۃ الاولیاء کہتے تھے, آج ایک گڑھ بنتا جا رہا ہے تبلیغیوں کا, اہل حدیثوں کا. اور جو ہے نا انہوں نے مولانا کسی کو برا مت بولا, سب مل کر لے کر چلنے کا ٹائم ہے. میں نے کہا کسی کو برا مت بولو, کسی کو برا مت بولو. یہ بولتے بولتے کہ ہم اپنے بچوں کو وہابی بنا دیں, کہ ہمارے بچوں کی نسلوں سے عشق رسول کو نکال دیں, کہ ہم اپنے بچوں کو میلاد کا بارے میں نہ بتائیں. کیوں کسی کو مت بولو. ایک لیڈر صاحب آواز دیتے نہیں کسی کو نہیں بولنا, میں لیڈر ہوں. میں نے کہا لیڈر صاحب پھر الیکشن میں آپ دوسری پارٹی میں کیوں بولتے ہیں, کیوں بول رہے ہیں الیکشن میں؟ نہیں ہمارے کو کرسی کے لیے بولنا پڑتا. میں نے کہا تم کرسی کے لیے بولو, ہم ایتل کرسی کے لیے بولیں گے, ضرور بولیں گے. آج یہ بچوں کو اگر نہیں بتایا جائے گا میلاد کرنے کا مقصد کیا ہے, جھنڈے لگانے کا مقصد کیا ہے, چراغیں لگانے کا مقصد کیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے, اس کی وجہ محبت رسول ہے, اس کی وجہ تعظیم رسول ہے, اس کی وجہ ادب رسول ہے. یہ بچوں کو نہیں بتائیں گے تو آج ان کو چھوڑ دو. نہیں حالات ایسے نہیں ہے, سب مل کر رہنا ہے, سب کو لے کر چلنا ہے, سب کو لے کر چلنا ہے. میں نے کہا وہابی تو مر گیا, تیری خبر میں کون آتا نہیں معلوم ہے, ہم مریں گے تو مصطفیٰ آنے والے ہیں, حضور آنے والے ہیں, اور یہ چہرہ حضور کو بتانا ہے. میرے آقا کہیں گے نکیرو سوال کیا کرتے ہو, یہ تو میرا میلاد بناتا تھا. واللہ سبحان اللہ. لہٰذا شہد و زہر دے کر بچوں کو بھٹکایا جا رہا ہے کہ تم جھنڈے کیوں لگا رہے ہو. یہ ساری باتیں میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں, اصل وجہ کیا ہے وہابی کیوں چڑھتے ہیں, وجہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. ان کے چڑھنے کی وجہ کیا ہے, کہ آپ سمجھ رہے کہ یہ جھنڈے سے چڑھ رہا نہیں, آپ سمجھ رہے یہ لیٹر لگانے سے چڑھ رہے, بولے نہیں. پھر چڑھنے کی وجہ کیا میں بتاؤں, کیونکہ ان کو معلوم ہے جھنڈے لگانا حدیثوں میں آیا ہے. پڑھتے پڑھے لکھے لوگ بھی ہوتے ہیں, ہر کوئی جاہل نہیں ہوتا. ہمارے پاس سنیوں میں تھوڑے بہت ہو جاتے جاہل پنا, عرس میں درگاہوں میں کچھ ایسے کام کر بتا رہے جو شریعت میں ہے ہی نہیں, اسلام میں ہے ہی نہیں. بولے ہم سنی ہم نہیں سو کرتے. میں نے کہا دیکھو جہاں ہم وہابیوں کو روکتے ہیں غلط کاموں سے, لوگوں کو بتاتے ہیں یہ وہابی ہے, وہاں پر ایسے سنی بن کر اگر تم درگاہوں میں بزرگوں کے پاس غلط کام کریں گے تو ہم تمہارا بھی کلہ پکڑ کے باہر نکالنا جانتے ہیں. وہ شیر پہ کے حاضری لے رہے. میں نے کہا تم انساندار کا شیر کب سے بن گئے, کون بزرگ تمہارے آنکھ پر شیر چھوڑا؟ اور تعجب ہو رہا ہے, وہ شیر بن کر رہنا تو لوگ ادب سے بیٹھ رہے, بتا ہمارے گھر میں کیا ہونے والا ہے, اماں کے پاس کیا ہونے والا ہے, بابا کے پاس کیا ہونے والا ہے. میں نے کہا تمہاری عقلوں پر تو ہے, اور ایسے شیر بننے والوں پر لعنت ہے. کوئی بزرگ کسی کے آنکھ پر شیر نہیں چھوڑتا. انسان بنو, انسان حضور کے غلام بنو, عاشق رسول بنو, روحانیت کو جگاؤ, پھر دیکھو اللہ پاک ایسا اثر ڈالے گا. نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی.
ارے نگاہ میں وہ اثر پیدا ہوتا ہے، پھر جس پر نظر ڈالو نا پھر بلا بھی جل جاتی ہے، پریشانی بھی ہٹ جاتی ہے، لیکن تم انسان بنو تب نا۔ تو لہٰذا جہاں ہم وہابیوں کو روکتے وہاں ان کو بھی روکیں گے۔ تو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں بچوں ذرا تھکے تو نہیں نا؟ بولے دونوں ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ، حضور کی محبت میں بولے سبحان اللہ، اللہ آپ کے لاج رکھے۔ میری بات ہو رہی ہے اصل جھنڈے پر یہ بولیں گے تو حدیث پاک موجود ہے جھنڈے لگانے پر، لائٹوں پر یہ بولیں گے تو اللہ پاک نے کائنات نے بڑا سورج ہی لگایا، حضور کی میلاد کیسے روکیں گے؟ ارے جلوس پر بولیں گے، میں نے کہا بھائی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو دنیا میں تشریف لائے، فرشتے ہزاروں نے لاکھوں نے اربوں کی تعداد میں جلوس کی شکل میں حضور حبیب آمینہ کے گھر آتے تھے، انبیاء علیہ السلام آیا کرتے تھے سلامی کے لیے، حضور کے میلاد جب پیدا ہوئے آقا فرشتے نہیں صحابہ نے کیا۔ میں نے کہا جب سرکار مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ پہنچے تو 12 ربیع الاول کا دن تھا، 12 ربیع الاول کا دن تھا، سرکار مدینے میں داخل ہو رہے تھے، تو لہٰذا کئی انصار صحابہ حضور کو بارڈر پر آ کر جلوس کی شکل میں حضور کو مدینے پاک میں لے جا رہے ہیں۔ دن 12 ربیع الاول کا تھا، سرکار مکہ چھوڑ کر جب مدینے میں داخل ہو رہے تھے 12 ربیع الاول کا دن تھا، لہٰذا صحابہ نے جلوس کی شکل میں اور ایک ہاتھ میں جھنڈا تھا، ایک جھنڈا سامنے لے کر، لہٰذا مدینے پاک کی چھوٹے چھوٹے بچیاں کیا پڑھ رہے تھے جانتے آپ؟ طلع البدر علینا، یہ پڑھتے ہو جا رہے تھے مبارک ہو ایسا چاند طیبہ میں ظاہر ہوا ہے۔ تو لہٰذا صحابہ کی بچیاں جو ہے حضور کے آنے پر جو ہے طلع البدر علینا یہ پڑھ رہی تھی، صحابہ جلوس کی شکل میں جا رہے تھے۔ اگر یہ سارے کام مجھے بتائیے ایک بندہ میلاد کی محبت میں حضور کی محبت میں جلوس نکال بھی رہا ہے، اس میں خرابی کیا ہے مجھے بتائیے؟ خرابی کیا ہے؟ خرابی واللہ خرابی کچھ نہیں ہے، خرابی آپ بول ہی نہیں سکتے۔ ہاں ہم یہ کہتے ہیں جلوس میں تم جو ہے نا ڈی جے لگا کر ناچو مت، یہ حرام ہے، ڈی جے لگا کر ناچو مت یہ حرام ہے۔ جو بچے ایسا کر رہے ہیں یہاں تک کہ کلمے کے پٹیاں سروں پر باندھ رہے ہیں اور یہ پٹیاں بعد میں کھل کر لوگوں کے خطبوں کو چلے جا رہے ہیں، میں نے کہا یہ جائز کام نہیں ہے، ایسی حرکتیں مت کرو۔ یہ حضور کی میلاد کا جلوس ہے اور محبت رسول کی خوشی میں، میلاد کی خوشی میں کہ ہم یہ جلوس نکال رہے ہیں، تو لہٰذا اس جلوس پر جو ہے نا ادب ضروری ہے، تعظیم ضروری ہے۔ نیچے آنکھ رکھ کر اگر نعت ہے تو نعت پڑھتا چلے، نعت پڑھنا نہیں آتا درود پڑھتا ہوا چلے، یہ ادب رسول ہے، یہ محبت رسول کا طریقہ ہے۔ لیکن کوئی بچے پانیاں نہ پھینکے، رزق کی بے حرمتی نہ کرے، پٹیاں نہ باندھے، غیر ضروری نعرے نہ لگائے۔ ہم امن پیغام دینے والے لوگ ہیں، محبت کا پیغام عام کرنے والے لوگ ہیں، تو آپ کے اخلاق، آپ کے مزاج، آپ کی سوچ کو دیکھ کر غیر بھی کہیں گے یار ان کا طریقہ کتنا پیارا ہے۔ لہٰذا ایک صاحب کہنے لگے نہیں بھائی بچے ہر ہوتے ایسے بچے گاڑیاں بھگا رہے ہیں، ٹھارا مار رہے ہیں، چیخے بلا وجہ کے مار رہے ہیں۔ ہم نے کہا بھائی ایسی حرکت مت کرو۔ وہاں بھی کہنے لگا نہیں اس لیے ہم کہتے جلوس نہ کو نکالو، یار جلوس نکالو تو بچے ایسے حرکتیں کر رہے ہیں۔ میں نے کہا دیکھو اگر مسجد میں کتا آ جائے تو کتے کو حوالہ جاتا ہے، مسجد کو نہیں گرایا جاتا، مسجد کو نہیں گرایا جاتا۔ اگر جلوس میں غیر ضروری غلط کام ہو رہے ہیں تو ان کو روکو، پورے جلوس کو حرام کیوں بول رہے ہو؟ پورے جلوس کو ناجائز کیوں بول رہے ہو؟ اس جلوس کے ذریعے امن اور محبت کا پیغام بھی جاتا ہے اور غیروں پر اسلام کا رعب و دبدبہ بھی بیٹھتا ہے، اور یہ پیغام بھی جاتا ہے کہ ہم ہمارے نبی کے آنے پر خوشی منا رہے ہیں۔ اور نبی کے آنے پر خوشی منانا ایک نہیں کئی آیتیں ہیں۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے اللہ کی رحمت ملنے پر خوشیاں مناؤ، اللہ کا فضل ملنے پر خوشیاں مناؤ، اللہ کی نعمتوں کا چرچا کرو۔ تو ہم جلوس کی شکل میں اللہ کی سب سے بڑی نعمت محمد رسول اللہ ہے، ان کی آمد کا چرچا کر رہے ہیں، تو کوئی غلط کام نہیں، اللہ کے حکم پر کام کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں بچوں بزرگوں، وہابیوں کو نہ میلاد سے چڑ ہے۔ دیکھیں بولے نہیں ہم نے قرآن دیکھا وہاں میلاد نہیں ملا، حدیث دیکھا میلاد نہیں ملا، ہم نے دیکھا صحابہ کے دور میں دیکھا میلاد نہیں ملا، تم لوگ میلاد کر رہے ہو۔ میں نے کہا ایک بات بتائیے ذرا مجھے، میلاد کہتے کس کو ہے؟ بولو نا سر، میلاد پوچھو وہابیوں سے، اگر کوئی وہابی آ کر آپ کہا میں نے قرآن دیکھا میلاد نہیں ملا، حدیث دیکھا میلاد نہیں ملا، صحابہ کا دور دیکھا میلاد نہیں ملا، آج تم لوگ میلاد کر رہے ہو، تو آپ پریشان مت ہو، اس کو رو کر پوچھو میلاد کا معنی بتا، میلاد کہتے کس کو ہے؟ نہیں وہ تو ہے قرآن میں، ہے قرآن میں، کہتے کس کو ہے؟ بولے میلاد کہتے ہیں پیدائش کو،
بولو نا سبحان اللہ۔ میلاد کس کو کہتے ہیں؟ پیدائش کو۔ میں نے کہا تو جو ہے نا تجھے قرآن میں یہ آیت نہیں ملی سورہ آل عمران میں جو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھ پر سلام ہو جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں وفات پاؤں گا اس دن بھی سلامت ہو، تو لہٰذا وہ پیدائش کے دن بھی سلامتی، وفات کے دن بھی سلامتی، یہی یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ تو میں نے کہا میلاد کی آیت قرآن میں ہے نبی کی پیدائش کا ذکر کرنا حرام اور شرک ہوتا، تو پھر اللہ کے کلام میں کیوں ذکر آتا؟ بولنا سبحان اللہ۔ یہ میں نے کہا یہ آیت ہے، بولے ہاں میلاد کا معنی پیدائش، میلاد کا معنی پیدائش کا ذکر۔ اگر بھائی دیکھے بھائی بولے نا وہ تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے، وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ میں نے کہا دیکھو نبی کے بارے میں آیا، اگر آیا تو سارے نبیوں کے بارے میں جائز ہو، جب چھوٹوں کے بارے میں جائز ہے، میرے نبی تو سب سے اعلیٰ و اولا، سب سے بالا و غالا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ، یہ تو ہمارا نبی ہے۔ جب چھوٹے نبیوں کے بارے میں میلاد کا ذکر آ گیا تو ہمارے آقا کا عالم کیا ہوگا، ہمارے مصطفیٰ جانے رحمت کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ میں نے کہا میلاد کا ذکر قرآن میں ہے، بولے آیا۔ میں نے کہا پھر حدیث میں سرکار کے صحیح بخاری صحیح مسلم میں حدیث ہے، سرکار نے خود فرمایا، حدیث میں بھی میلاد کا ذکر سرکار نے خود فرمایا۔ جب صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ ہر پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں، ہر پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ میں ہر پیر کو روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ میں آج کے دن پیدا ہوا تھا۔ بولے گا سبحان اللہ۔ میں نے کہا مولوی صاحب یہ آیت پڑھی؟ بولے پڑھی۔ یہ حدیث بھی پڑھا؟ بولے پڑھا۔ پھر معنی کب سمجھاؤ گے؟ وہ لوگوں کو اب کب بتاؤں گے؟ یہ بولے نہیں ہم بتاتے نہیں، میں نے تمہاری خدمت میں میلاد کرنا نہیں ہے، کیونکہ جب میلاد حضور پیدا ہوئے زمین بھی خوشیاں منا رہی تھی، آسمان بھی خوشیاں منا رہا تھا، مشرق بھی خوشیاں منا رہے تھے، مغرب بھی خوشیاں چل رہی تھی، یہاں تک کہ فرشتے خوشیاں منا رہے تھے، پہاڑ خوشیاں منا رہے تھے، جانور خوشیاں منا رہے تھے، حیوانات خوشیاں منا رہے تھے، آسمان پہ اڑنے والے پرندے خوشیاں منا رہے تھے، سمندر میں مچھلیاں خوشیاں منا رہے تھے۔ لہذا ساری کائنات حضور کے پیدائش پر خوشیاں منا رہی تھی، ایک تھا کونے میں بیٹھ کر رو رہا تھا، باقی ساری کائنات خوشیاں منا رہی تھی۔ پوچھا گیا مولانا وہ ایک جو کونے میں بیٹھ کر کون رو رہا تھا؟ اس کا نام ابلیس ہے، اس کو شیطان کہا جاتا ہے، وہ رو رہا تھا لیکن زمین خوشیاں منا رہی تھی، وہ رو رہا تھا آسمان خوشیاں منا رہا تھا، وہ رو رہا تھا فرشتے خوشیاں منا رہے تھے، وہ رو رہا تھا کائنات خوشیاں منا رہی تھی۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا تھا کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ لہذا رونے والے آج جو رو رہے نا یہ کہکو سمجھ جانا یہ اس کی اولاد ہے، ان کا چیلا ہے۔ ایک رو رہا تھا نا پیدائش میں، یہ حدیث بتا رہا ہوں، جبریل آئے آ کر پوچھے اس سے سب خوش ہو رہے تو کہیں کو رو رہا؟ شیطان سے پوچھے جبریل علیہ السلام آ ساری کائنات خوشی حضور آ گئے، جس کے خاطر اللہ نے کائنات بنائی وہ نبی آ گئے، سب خوش بنا رہے تو کہیں کو رو رہا؟ تو شیطان بولا نہیں میں اس لیے رو رہا ہوں اب یہ نبی آ کر رب کا پتہ بتائیں گے، بولنا سبحان اللہ، توحید کیا ہے بتائیں گے، جنت کیا ہے بتائیں گے، دوزخ کیا ہے بتائیں گے۔ ان کے کہنے پر لوگ جنت میں جائیں گے، دوزخ سے بچیں گے۔ لہٰذا میں تو دوزخ میں جا رہا تھا، میں چاہتا تھا میں بھی اپنے ساتھ سب کو لے کر جاؤں، لیکن ان کے کہنے پر لوگ جنتی ہو جائیں گے اس لیے میں رو رہا ہوں۔ جبریل بولے اچھا اس لیے رو رہا، ایک پیر مارے اللہ کے فرشتے جبریل علیہ السلام ابلیس کو کیا کرے؟ پیر مارے تو یہ کونے سے وہ کونے جا کے گرا۔ اب اگر کوئی آ کے جھنڈے کہے کو لیٹا کہے کو جلوس کہے کو رو رہا تو کیا کرنا آپ کو معلوم ہے؟ یہ جبریل علیہ السلام مسکرائے، لیکن بعد میں حدیث سے بتا رہا ہوں، میں کوئی ڈنڈ کے جو ہے نا جذبات نہیں ہو گیا حضور کے بعد، ہمیں پتا ہے کہ ہمارے حدود کیا ہے، ہماری حد کیا ہے، ہم جو کہہ رہے ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں ہی بتا رہے ہیں۔ مجھے بتائے ایک رو رہا تھا وہ شیطان تھا، اور
اس کو جبرائیل علیہ السلام نے لات مارا تو وہ مشرق سے مغرب میں جا کر گرا. لہٰذا ان کو اب لات ماریے، سرکار کی آمد کے خوشیاں منائیے، حضور کے محبت کے اظہار کریے، تعظیم کا اظہار کریے، وہ چاہے لائٹوں کے ذریعے ہو، چاہے جلوس کے ذریعے ہو، چاہے روزہ رکھ کر ہو، چاہے جھنڈے لگا کر ہو، لیکن تعظیم ضروری ہے، محبت اور ادب ضروری ہے. لہٰذا محبت ادب سکھاتی ہے، تعظیم سکھاتی ہے. لہٰذا اب غور کریں، میلاد ہمیں نہیں ملا. میں نے کہا حدیث پڑھا، ان کو جو ہے نا یہ حدیث قرآن میں صرف میں نے کہا مولانا خالی قرآن میں ایک آیت نہیں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ ہی سے مدد مانگو. میں نے کہا مولانا یہ تو آیت قرآن میں ہے، ساتھ میں قرآن میں یہ بھی آیت ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. اللہ فرماتا ہے محبوب تیرے چہرے کی قسم، وَالضُّحَىٰ تیرے چہرے کی قسم، وَاللَّيْلِ تیری زلفوں کی قسم. ہم نے کہا مولانا ایاک نعبد و ایاک نستعین یہی آیت نہیں ہے، قرآن میں یہ بھی تو آیت ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے حبیب میں نے یہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، اے حبیب میں نے تیرے خاطر تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے، تیرے خاطر تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے. مولانا قرآن میں صرف ایاک نعبد و ایاک نستعین نہیں ہے، قرآن میں یہ بھی آیت ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. اے محبوب تیرے زمانے کی قسم جس زمانے میں تو ہے. مولا محبت سے سبحان اللہ. میں نے کہا مولانا ایاک نعبد و ایاک نستعین قرآن میں یہی آیت نہیں، ایک اور آیت قرآن میں ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اے محبوب شہر مکہ کی قسم. ہم نے کہا مولا یہ مکے کی قسم کیوں یاد کر رہا ہے؟ کیا مکے میں کعبہ ہے اس لیے قسم کا اٹھا رہا ہے؟ مکے میں زمزم ہے کیا اس لیے قسم اٹھا رہا ہے؟ مکے میں صفا اور مروہ ہے کیا اس لیے قسم اٹھا رہا ہے؟ مکے میں عرفات ہے، مینا ہے، مزدلفہ ہے اس لیے قسم اٹھا رہا ہے. اللہ پاک فرماتا میرے بندو میں مکے کی قسم اس لیے نہیں کھا رہا ہوں کہ یہاں کعبہ ہے، یہاں مزدلفہ ہے، یہاں عرفات ہے، یہاں مینا ہے، یہاں زمزم ہے، یہاں مقام ابراہیم ہے. نہ بلکہ میں اس لیے قسم کو یاد کر رہا ہوں مکے کی وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. محبوب اس شہر میں تو پیدا ہوا ہے. بولنا محبت سے سبحان اللہ. میں نے کہا یہ آیتیں بھی پڑھو گے، یہ تعظیم کی آیتیں نہیں ہے، یہ محبت کی آیتیں نہیں ہے، یہ عظمت رسول کی آیتیں نہیں ہے. میں نے تو ایک آیت 3 سے 4 آیتیں پڑھی ہے. قرآن میں ایک اور آیت ہے جس میں اللہ ہمارے نبی کی عمر کی قسم کو یاد کر رہا ہے. محبوب تیرے عمر کی قسم، بولو سبحان اللہ، تیرے عمر پاک کی قسم، تیرے چہرے کی قسم، تیرے زلفوں کی قسم. اے محبوب ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے، تیرے شہر مکہ کی قسم. اگر میں آپ کو کیا بتاؤں تیرے زمانے کی قسم. میں نے کہا مولوی صاحب یہ بھی آیتیں ہے؟ بولے ہے. پڑھیں گے کب؟ لوگوں کو صرف ایاک نعبد و ایاک نستعین سمجھاتے ہو، یہ بھی آیتیں سمجھاؤ گے؟ بولے سمجھائے کب سمجھاؤ گے؟ بولے میلاد کا موقع ہے تبھی تو سمجھاتے ہیں. بولنا سبحان اللہ. میلاد کا موقع ہے تبھی تو سمجھاتے ہیں. اب میں آپ کو اہم وجہ کی طرف لے جانا چاہتا ہوں. نہ وہابیوں کو جھنڈوں سے چڑھ، نہ لائٹوں سے چڑھ، نہ ان کو ٹھیکے اس کا جواب نہیں دے سکتے، نہ جلوس سے چڑھ. بولے صحابہ کی زندگی میں میلاد نہیں تھا. میں نے کہا حضور نے خود روزہ رکھ کر اپنا میلاد بنایا ہے. بولو نا سبحان اللہ. حضور نے خود اپنا روزہ رکھ کر میلاد بنایا ہے. قرآن میں نبیوں کی پیدائش کا ذکر موجود ہے تو اس لیے ہمارے کافی ہے. بولے نہیں اب ان کو چھوڑ نہیں، تم لوگ جلوس کیوں نکالتے ہو؟ اچھا جلسہ کیوں کرتے ہیں میلاد النبی میں؟ سیرت النبی کا جلسہ کر رہے ہو. میں نے کہا دیکھو سیرت پہلے جب بعد میں بولے بعد میں پہلے عظمت بتائی جاتی ہے. بولو نا سبحان اللہ. پہلے حضور کی عظمت بتاؤ جس سے بندہ جن کی عظمتوں کو سن کر ان کی طرف جھک جائے، پھر ان کے طریقے کو بھی پسند کر لیتا ہے، ان کی سیرت کو بھی پسند کر لیتا ہے. ارے آپ کو جس سے آپ محبت کرتے ہیں پہلے آپ اس سے محبت کرتے ہیں، بعد میں اس کے طریقے پہ چلتے ہیں، اس کے بتائے طریقے پہ چلتے ہیں. لہٰذا آپ جس طرح یہ پہلے سیرت رہی، پہلے عظمت بتائی جائے گی، پہلے شان و مقام و مرتبہ بتایا جائے گا. بولے یہ کیسا کہ مصطفیٰ کی شان بیان کرے؟ میں نے کہا یہ بیان کرنا بھی رب کی سنت ہے. میں نے کہا دیکھو کتاب الروح اور سورہ آل عمران عالم ارواح کا واقعہ دیکھا، سارے روحوں کو اللہ نے جمع کیا. بولے سبحان اللہ. ابھی پیدا انسان زمین کسی کو پیدا نہیں کیا تھا، پہلے اللہ نے روحوں کو پیدا کیا اور سارے روحوں کو پیدا کر کے اللہ فرماتا ہے قالوا بلا، تمام روحیں بولو میں کون ہوں.
یہ قرآن کہہ رہا ہے، سورہ ال عمران 3 پارہ۔ تو لہذا وہ سارے روح کہنے لگے کہ یا اللہ تو ہمارا رب ہے۔ قالوا بلا، تو ہمیں پالنے والا، تو ہمیں پیدا کرنے والا، تو ہمارا رب ہے۔ اللہ پاک نے شروع سے لے کے قیامت تک کی روحوں کو جمع کیا۔ کتنے لوگوں کا مجمع ہوگا؟ ہے 1000 2000؟ بولے کہ مولانا کمپیوٹر میں کاؤنٹ نہیں ہو سکتا، ملین بلین ڈلین جتنے بھی ہیں نا ساری گنتی ختم۔ شروع سے لے کے قیامت تک کے انسانوں کی روح کو جمع کر کے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں کون ہوں؟ اس کو کہتے ہیں توحید۔ کیا کہتے ہیں؟ توحید۔ سارے روح کو جمع کیا کہا بتاؤ میں کون ہوں؟ صبرے کا مولا تو سب سے پہلے روح محمدی ہمارے نبی کی روح پاک نے جواب دیا کہ تو ہمارا رب ہے۔ اس کے بعد سارے نبیوں کی روحوں نے جواب دیا، اس کے بعد ولیوں کی روحوں نے جواب دیا، اس کے بعد عام مسلمانوں کی روحوں نے جواب دیا، اس کے بعد ساری روحوں نے جواب دیا۔ لہذا اب غور کریں، جب یہ جواب دیا بات اللہ پاک نے ختم کر دی، ساری روحیں چلے گئے۔ اللہ پاک نے کہا جبریل اب اور روحوں کو بولا، مولا اب کیا کرنا ہے؟ کہا پہلی روحوں میں سب کو جو ہے نا میں نے سب کو بلایا، وہ میرے توحید کا جلسہ تھا، اب میرے مصطفیٰ کا جلسہ ہے۔ اور سننا جبرائیل اب اس جلسے میں ہے، آپ خوش نصیب ہو ذرا میرے پاس۔ اب اس جلسے میں اس کو خصائص الکبریٰ میں لکھا گیا ہے، مدارج نبوہ میں لکھا گیا ہے، یہ سارے اکابر کے کتابوں میں یہ واقعے کو لکھا گیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا پہلا جلسہ تھا، سب روحوں کو بلایا اور کہا کہ میں کون ہوں، لیکن اب جو جلسہ ہو رہا ہے اس جلسے میں محبوب اے جبریل صرف نبی کی روحوں کو بلانا، آدم کو بلاؤ، موسیٰ کو بلاؤ، ابراہیم کو بلاؤ، زکریا کو بلاؤ، یحییٰ کو بلاؤ، کم و بیش 1,24,000 انبیاء کی روحوں کو بلاؤ۔ اب اس جلسے میں نہ غوث اعظم کی روح رہی، عام ولیوں کی کسی کی روح نہیں، صرف نبیوں کی روح ہوئے گی۔ کیوں میرے مولا؟ کہا مصطفیٰ کی میلاد کا ذکر کرنا ہے، مصطفیٰ کی میلاد کا ذکر کرنا ہے۔ معلوم کیا ہوا مسلمانوں؟ اللہ جس کو چن لیتا ہے وہی تو میلاد مصطفیٰ مناتا ہے۔ اللہ نے آپ کو چنا، آپ میلاد کر رہے ہیں، اور وعدہ ہم نہیں کرتے۔ اس کو بولتے کو چنا کون؟ ہمیں رب نے چنا ہے حضور کی میلاد کا، کیونکہ چنے ہوئے لوگوں کو۔ لہذا کم و بیش 1,24,000 انبیاء کی روحوں کو بلا کر اللہ پاک نے فرمایا میں تمہیں نبی بنانے والا ہوں، رسول بنانے والا ہوں، تم دنیا میں جاؤ گے لیکن تم سب کے بعد میرا محبوب آنے والا ہے۔ لہذا تمام لوگوں کو جمع کر کر حضور کی میلاد کا ذکر کرنا یہ رب کی سنت ہے۔ میلاد میں کیا ہوتا ہے مجھے بتائیے، اور کیا ہوتا ہے؟ جھنڈے لگانے پر میں نے دلیل دی، لائٹر لگانے پر میں نے دلیل دی، جلوس نکالنے پر میں نے دلیل دی، میلاد کی محفل سجانے پر میں نے دلیل دی۔ تو لہٰذا اتنی دلیلیں ہیں، اتنے ثبوت ہیں اس کے پیچھے، کوئی وہاں بھی انکار نہیں کر سکتا۔ بڑی بڑی کتابوں سے میں نے آپ کو بتایا ہو، لیکن پھر بھی چڑھتے کیوں ہیں؟ آئے میں آپ کو بتاتا ہوں، میں بات ختم کرتے کرتے کہ اصل چڑھنے کی وجہ کیا ہے وہابیوں کی۔ اصل یہ لوگ چڑھتے اس لیے ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، ذرا غور سے سنیں اصل بات، کسی کو نیند آ رہی ہے، جھپکا آ رہا ہے، کوئی ٹیکا لے کر بیٹھا ہے، اگر نیند چلے جائے، جھپکا لگا اس کا وضو ٹوٹ گیا ہو جائے، یہ ذکر محبوب ہو رہا ہے، بولے سبحان اللہ۔ یہاں چہروں کو جو ہے نا خوشحال رکھنا، خوشحال چہروں پر شاشی لو براٹ چہرے لے کے نہیں بیٹھنا۔ بیٹھیں گے نا تو دوستوں کے ساتھ بیٹھتے نا گھنٹوں گھنٹوں، اب تو فون ہو گیا ہے، ساری رات بیٹھ رہے تو چہرہ نہیں اترتا۔ ہوٹلوں میں روڈیوں کے ساتھ، پہلوانوں کے ساتھ بولو تو ساری رات بیٹھنے کے لیے تیار ہے۔ آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، ذکر مصطفیٰ سن رہے ہیں، بولنا سبحان اللہ، محبت سے بولے سبحان اللہ۔ اور اللہ کے گھر میں نماز کے انتظار میں بیٹھنا بھی عبادت ہے، جتنی دیر آپ بیٹھیں گے اتنا آپ کو عبادت کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو خدا کے واسطے چہروں کو مت اتارو، چہروں پر خوشیاں لاؤ، مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہے۔ ہم عاشق ہیں، عاشق الحمدللہ۔ ہمارا آج بھی الحمدللہ ہم کہتے ہیں نا، سنی جو ہے نا چاہے بے عمل ہو، اللہ ہر سنی کو عمل والا بنا دے، نمازی بنائے، روزے دار، لیکن بے عمل کوئی نہ ہو، لیکن غدار رسول نہیں ہوتا۔ حضور کی محبت آ جائے تو پھر وہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ حضور کی شان کی بات آ جائے، حضور کی عزت کی بات آ جائے تو ہم سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہی محبت کی روح ہمارے غریب نواز نے ہمارے سینے میں ڈالا ہے، بندہ نواز نے ہمارے سینے میں ڈالا ہے، یہ اولیاء اللہ نے ہمارے سینوں میں ڈالا ہے۔ لہٰذا اس روح کو تازہ رکھو،
چہروں پر حشاشی لاؤ، بالکل اطمینان کے ساتھ میری بات کو سنو۔ اہم باتیں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ وہابی نہ لائٹ کا انکار کر سکتے ہیں، نہ جھنڈوں کا انکار کر سکتے ہیں، نہ ہی جلوس کا انکار کر سکتے ہیں، نہ ہی میلاد کا۔ اصل ان کو چڑ کس بات کے جانتے ہیں آپ؟ 3 چیزیں ہیں جو وہابیوں سے چڑ ہے۔ وہ 3 چیزوں کو چھپانے کے لیے لوگ، وہ تینوں چیز کیا ہے میں بتاؤں گا ابھی، لیکن وہ 3 بھی چیز سنی علماء میلاد کے مہینے میں مسلمانوں کو بتاتے ہیں۔ بولے نا محبت سے سبحان اللہ۔ اور میں بتا رہا ہوں، غور کرے، 3 چیزیں ہیں جو وہابی علماء، بدعقیدہ، تبلیغی، اہل حدیث، دیوبندی ہمارے نبی کے لیے 3 چیزیں نہیں مانتے، اور ہم میلاد میں 3 چیزوں کا ذکر کرتے ہیں۔ بولے کیا ہے؟ پہلی چیز کہ حضور اللہ کے نور سے بنے۔ بولو نا محبت سے سبحان اللہ، اور محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ حضور اللہ کے، حضور اللہ کے، 1 نہیں 4 نہیں 5 آیت میں بھی نکال کر رکھا ہوں، بتاتا ہوں آپ کو۔ قرآن خود کہہ رہا ہے مصطفیٰ نور ہے، قرآن خود کہہ رہا ہے مصطفیٰ نور ہے، اور وہاں بھی کہتے ہیں نہیں حضور اللہ کے نور سے نہیں بنے۔ یہ اصل وجہ میلاد سے جنگ۔ ایک کہ ہم حضور کو اللہ کے نور سے بنے، یہ عقیدہ قرآن سے ثابت ہے، بتائیں گے انشاءاللہ بھی آپ کو سامنے۔ دوسرا جو وہابیوں کی جڑ ہے وہ یہ کہ معاذ اللہ وہ حضور کے خاندان میں حضور کے والدین کو دوزخی کہتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں جس نبی کے والدین جنتی ہے۔ بلکہ ہم نہیں، یہی عقیدہ حضور نے صحابہ کو بتایا، صحابہ نے اولیاء کو بتایا، اولیاء نے ہمیں بتایا۔ ہم تھوڑا ہی آپ کو زبردستی کر کے تھوپ رہے کہ یہ مانو یہ مانو، نا جو باتیں قرآن حدیث میں بتائیں گے کہ حضور کے والدین جنتی اور ناجی ہیں، بولنا سوا نجات والے ہیں، جنتی ہے، لہذا یہ وہابی حضور کے والدین کو کافر مانتے۔ 2 تیسرا، حضور جب پیدا ہوئے، پیدا ہو کے حضور سجدے میں گئے۔ 1000 سال سے جو ایران میں آگ جل رہی تھی کبھی بجھی نہیں تھی۔ کتنے سال سے؟ 1000 سال سے جو آگ جل رہی تھی کبھی بجھی نہیں تھی، حضور پیدا ہوتے ہی بجھ گئی۔ بولا سبحان اللہ۔ اور قیصر اور کسریٰ جو حضور کے دور کے سب سے سپر پاور بادشاہ جس کو کسریٰ کہا جاتا ہے، کسریٰ کے محل کے 14 کنگورے زمین پر گرے۔ بولو نا سبحان اللہ۔ حضور پیدا ہوئے آگ بجھ گئی، حضور پیدا ہوئے محل کے 14 کنگورے گرے۔ مطلب یہ تھا کہ اب تیرے 14 سال، تیرے 14 بیٹے کے بعد اب حضور ہی کی حکومت آنے والی ہے، لہذا 14 کنگورے گرے، آگ بجھ گئی، حضور سجدے میں گئے۔ بی بی آمینہ کہتی ہے حضور پیدا ہوئے تو میں تھی مکے میں، لیکن حضور جب پیدا ہوئے نور ایسا نکلا، اس نور کی روشنی میں مکے میں رہتے رہتے ملک شام کے محلوں کو دیکھا ہے۔ بولا نا محبت سے سبحان اللہ۔ لہذا یہ جو عجائبات حضور کے پیدا ہونے پر ہوئے، حضور جب پیدا ہوئے ناف بریدہ پیدا ہوئے۔ بولو نا سبحان اللہ۔ یہ ناف بریدہ جانتے ہیں آپ، بچے کو ڈائی ناف کو کاٹتے، آج کل کھینچی سے کاٹا ہے۔ حضور جب پیدا ہوئے تو یہ ناف بریدہ نہیں تھے، ناف بریدہ پیدا ہوئے، کاٹنے کی ضرورت نہیں۔ حضور پیدا ہوئے تو جسم پاک تھا۔ سیدہ صفیہ کہتی ہے جب حضور پیدا ہوئے تو میں ان کو غسل دیکھنے دوڑی، دوڑتے ہوئے گئی چلو میں غسل دو، صاف ستھرا کرو، لیکن غیب سے آواز آئی صفیہ کس کو غسل دینے آ رہی ہے؟ ارے یہ مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ، ان کے آنے سے تو ساری کائنات پاک ہو جاتی ہے۔ مولانا محبت سے سبحان اللہ۔ یہ سارے واقعات جب حضور پیدا ہوا ایسے ایسے ہم نہیں مانتے۔ میں نے کہا تم نکو مارو، یہ تمہاری قسمت، ہم مانتے یہ ہماری قسمت۔ بولنا محبت سے سبحان اللہ۔ اور اس قسمت پہ ہمیں ناز ہے، بولنا محبت سے، اس غلامی پہ ہمیں ناز ہے، اس غلامی پہ ہمیں ناز ہے۔ ہم اس لیے کہتے ہیں مولا تیرا شکر ہے کہ تو ہمیں انسان بنایا، تیرا شکر ہے کہ تو ہمیں مسلمان بنایا، اور تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے ہمیں مصطفیٰ کا غلام بنایا ہے۔ کتنا شکر ادا کرے تیرا مہمان۔ یہ 3 باتیں کہ حضور کو نور نہیں ماننا، حضور کو والدین کو کافر ماننا، بلڈوزر چلائے گئے سعودی حکومت نے جب حضور کے والدین کی خبر بی بی آمینہ کے پر یہ کہہ کر کہ یہ کافرہ تھی معاذ اللہ، اور یہاں تک کہ جنت البقیع میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضور کے باب السلام سے نکلنے کے بعد صحن میں آپ کی خبر شریف تھی، کھود کر نکالا گیا
کہ حضور کے والد کا کفن تک میلا نہیں تھا، لوگوں نے اٹھا کر ان کو جنت البقیع میں، اور بی بی آمینہ جو مقام وہاں تھوڑا مدینہ پاک سے تھوڑی دوری پر ہے، ان کو بلڈوزر چلا کر کہا کہ معاذ اللہ، میں یہ ان لوگ کا معاذ اللہ عقیدہ ہے کہ حضور کے والدین کافر تھے معاذ اللہ، اور ہم کو بتائیں گے حدیث کی روشنی میں جنتی ہے۔ میں اپنی طرف سے تھوپ نہیں رہا ہوں، جنتی ہے، یہ قرآن حدیث سے ثابت ہے انشاءاللہ۔ تو لہٰذا تین باتوں سے چڑ، حضور کو نور نہیں مانتے، حضور کے والدین کو جنتی نہیں مانتے، اور یہاں تک کہ حضور جب پیدا ہوئے تو جو عجائبات ہوئے ان کا یہ انکار کرتے ہیں۔ لیکن یہ تینوں باتوں پر، حضور نور ہے، حضور کے والدین جنتی ہے، حضور جب پیدا ہوئے تو ایسے ایسے قدرتی کرشمے ہوئے، ان تینوں باتیں پر حدیثیں بھری ہوئی ہے۔ بولو نا محبت سے دوبارہ، ان تینوں باتوں کا ان کا انکار ان کا باپ ان کے ماں کوئی نہیں کر سکتا۔ بولو نا محبت سے، وہابی کی ہمت نہیں ہے کہ ان باتوں کا انکار کر سکے۔ اتنے ثبوت ہے ہمارے پاس الحمدللہ، کس بات پر؟ کہ حضور اللہ کے نور سے بنے۔ بولو نا محبت سے سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں، میں آپ کو 5 آیتیں بتاتا ہوں، ان 5 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ مصطفیٰ اللہ کے نور سے بنے۔ بولا نا محبت سے سبحان اللہ۔ پہلی آیت دیکھیں، اللہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور۔ وہ ذرا محبت سے سبحان اللہ۔ اللہ اس قرآن میں سورہ مائدہ کی آیت ہے، اللہ فرما رہا ہے قد، تحقیق، قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق اللہ کی جانب سے نور آیا، اللہ کی جانب سے، سمجھ کر اللہ کی جانب سے نور آیا۔ تو لہٰذا یہ قرآن کی آیت، بولے نہیں اس نور سے مراد وہابی کہنے لگے، کیونکہ وہابی قرآن کی آیتوں میں گڑبڑی نہیں کرتے، معنی میں گڑبڑی کرتے، ترجمے میں گڑبڑی کرتے۔ انہوں نے کیا کیا، نہیں یہ نور کا مطلب جو ہے نا، جو اللہ کہہ رہا ہے اللہ کی جانب سے نور آیا، اس نور سے مراد حضور نہیں ہے، قرآن ہے، قرآن آیا اللہ کی جانب سے، یہ بولو۔ بولے کہ وہابی صاحب آیت کو پورا پڑھ کر بتاؤ، چلو پورا پڑھ۔ بولے اللہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ آسان کر بولے اب معنی بتا، اللہ کی جانب سے نور اور روشن کتاب آئی ہے۔ میں نے کہا دیکھ، اللہ خود کہہ رہا ہے نور بھی آیا اور روشن کتاب بھی آئی۔ نور الگ ہے، کتاب الگ ہے، نور الگ ہے اور کتاب الگ ہے، اور ہم نہیں مانتے۔ میں نے کہا تم لوگ کو مان، چلو حضور ہی سے پوچھ لیتے، آقا ذرا آپ بتائیے، کیونکہ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے یتلو علیہم آیاتنا، میرا محبوب تمہیں قرآن پڑھ کر بھی بتاتا ہے، قرآن کا معنی بھی سمجھاتا ہے۔ حضور نے صحابہ کو اس کا معنی کیا سکھایا؟ آؤ حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھتے ہیں۔ کون ہے عبداللہ بن عباس؟ جانتے ہیں؟ حضور کے چاچا کے بیٹے عبداللہ بن عباس۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چھوٹے سے تھے نا، رات کے وقت یہ حضور کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھتے تھے۔ ارے یار بولو سبحان اللہ، حضور کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھتے تھے حضرت عبداللہ بن عباس۔ ایک مرتبہ تہجد کا وقت ہوا، سرکار نے وضو فرمایا، عبداللہ بن عباس وضو کا پانی لے کے کھڑے، وضو فرمایا، وضو فرمانے کے بعد تہجد کی نماز ہے، حضور پر تہجد کی نماز فرض تھی۔ بولو نا سبحان اللہ، ہمارے لیے نفل ہے، حضور پر فرض تھی۔ اس لیے ہم نبی ہماری طرح، میں نے کہا بیٹا تو 5 ٹائم کی نماز تیرے پر فرض ہے، مصطفیٰ پر 6 ٹائم کی نماز فرض تھی، تیری طرح کہاں سے ہو سکتے ہیں؟ لہذا کچھ دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دن کھانا نہیں کھاتے تھے، یعنی 24 گھنٹے کا روزہ، افطار میں کھایا تو پھر افطار میں کھانا۔ صحابہ حضور کی اداؤں کے پسند تھے، تو صحابہ بھی ایسا کرنا شروع کر دی کہ 24 گھنٹے یعنی افطار میں کھایا تو پھر افطار میں کھانا۔ تو صحابہ کی حالت کمزور ہو گئی۔ حضور نے پوچھا تم لوگ کمزور کیوں نظر آ رہے ہو، چہرے اترے ہوئے کیوں ہو، لاغار کیوں ہو؟ کہا یا رسول اللہ جب سے ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ افطار میں کھائے تو پھر افطار میں کھاتے ہیں، پھر ہم نے دیکھا چلو ہم بھی ایسا کر لیں گے، ہم نے بھی رکھنا شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ایوکم مثلی، پہلے تم یہ بتاؤ تم میں میری طرح کون ہے؟ صحابہ سے حضور کہہ رہے ہیں ایوکم مثلی، پہلے یہ تو بتاؤ کہ تم میں سے میری طرح کون ہے؟ اور میرے صحابہ میری بات سننا، مجھے تو میرا رب کھلاتا بھی اور پلاتا بھی ہے، لہذا صحابہ حضور کی طرح نہیں۔ یہ 2 ٹانگ کا جانور وہابی ملا کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟
ذرا اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرے. لہذا آپ غور کریں, سرکار مدینہ علیہ السلام حضرت عبداللہ بن عباس کو کہا کہ نماز کے لیے تہجد پڑھنے کھڑے تو بازو کھڑا ہے. صحیح بخاری کتاب التہجد میں یہ ذکر موجود ہے. بازو کھڑایا اور بازو کھڑا تھا, عبداللہ بن عباس پیچھے آ گئے. سرکار نے بازو پھر کھینچ کے کہا بازو کھڑو, پھر پیچھے آ گئے, پھر کھڑا, پھر پیچھے آ گئے. سرکار نماز پڑھنے کے بعد کہتے ہیں اے ابن عباس میں تجھے بازو کھڑاتا ہوں تو پیچھے آتا ہے, بازو کھڑاتا ہوں پھر پیچھے آتا ہے, کیوں؟ کہا عبداللہ بن عباس صحابی رسول یا رسول اللہ میری اوقات نہیں کہ میں آپ کے برابر کھڑوں. بولو نا سبحان اللہ. یہ ادب یہ عرب سے آیا, مکے والوں نے, ہندوستان یا پاکستان والوں نے یہ ادب نہیں, عرب سے آیا. ایسے عربوں کو دیکھ کر محبت کرو. عرب ایسے ہوتے ہیں, عرب ایسے ہوتے ہیں, ان کو دیکھ کر محبت کرو. آج کے یہ عرب جو کعبے کی کمائی پر شراب پیتے ہو, جو جدہ میں ٹاکیسا بنا رہے ہو, جو مدینے میں تھیٹر بنانے کی پلاننگ کر رہے ہو, جو جدہ میں غیر جو ہے رسم و رواج جاری کر رہے ہو, یہ کون سے عرب ہے؟ عرب تو ابو بکر تھے, عرب تو فاروق اعظم ہے, عرب تو عثمان غنی ہے, عرب تو مولا علی ہے, عرب تو صحابہ کرام ہے. ان سے محبت کرنے کا ہمیں حکم ملا ہے. لہٰذا عبداللہ بن عباس نے بچپن میں 6 یا 7 سال کی عمر ادب دیکھے. حضور میری اوقات نہیں میں آپ کے بار بار کھڑوں. حضور کو یہ ادب پسند آ گیا. بولو یا سبحان اللہ. حضور دیکھو حضور چاہتے تو یہ کہتے اے عبداللہ یہ سب غلط ہے, تعظیم اللہ کی کرنا, ادب اللہ کا کرنا, میں تمہیں نماز بتانے آیا صرف یہ سیکھو. یہ حضور نے نہیں کہا. بولو نا سبحان اللہ. حضور نے یہ نہیں کہا. کہا عبداللہ بن عباس کا یہ ادب اللہ کے رسول کو اتنا پسند آیا, سرکار نے اپنا مبارک ہاتھ اٹھایا. بولو نا سبحان اللہ. اٹھا کر دعا کی اے اللہ عبداللہ ابن عباس کو دین کی سمجھ عطا فرما. بولو نا محبت سے سبحان اللہ. اب مجھے بتاؤ, اما عائشہ صدیقہ یہ کہتی ہے کہ سرکار جو دعا کرتے ہیں, دعا تو دور کی بات ہے, حضور کے دل میں جو خیال آ جاتا اللہ اس خیال کو پوری کرنے میں جلدی کرتا. پہلے دل, بھائی دعا میں پہلے دل میں خیال آتا ہے بعد میں دعا آتی ہے. حضور کا تو یہ مقام تھا, دل میں خیال آ جائے تو اللہ اس کو پوری کرنے میں جلدی کرتا. لیکن جس کے لیے حضور نے دعا کر دی ہو تو کتنی شان سے اللہ کی بارگاہ میں دعا پہنچی ہوگی, دلہن بن کر نکلی. دعائیں محمد اعلیٰ حضرت جو فرماتے ہیں. لہٰذا وہ دعا سرکار جو عبداللہ ابن عباس کے کیا کہا, دین کی سمجھ عطا فرما. بولو نا سبحان اللہ. بولو نا محبت سے. اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس کی عمر 14 یا 15 سال تھی. فاروق اعظم اپنے دور میں اپنے بازو بٹھاتے تھے. لوگ کہتے ہیں عمر 14-15 سال کے بچوں کو اپنے بازو بٹھا رہے ہو, یہ کیوں؟ کہا یہ بچہ ضرور ہے لیکن سارے مفتیوں کا مفتی ہے, فقیہ ہے فقیہ, کیونکہ حضور نے اس کو دعا دی اے اللہ اس کو دین کی سمجھ دے, قرآن کی سمجھ دے. بولا نا محبت سے سبحان اللہ. اب آؤ عبداللہ ابن عباس سے پوچھتے ہیں اے عبداللہ ابن عباس آپ تو وہ ہے جن کے بارے میں سرکار نے دعا کی, آپ دین سمجھ سکتے ہیں, قرآن کی آیتیں آپ سمجھ سکتے ہیں, آپ نے حضور سے پوچھ کر قرآن کا معنی ترجمہ لکھا ہے, ذرا یہ بتائیے اللہ جو قرآن میں کہتا ہے نور آیا, اس کا مطلب کیا ہے؟ عبداللہ ابن عباس تفسیر ابن عباس اپنی کتاب میں لکھتے ہیں, صحابی رسول کہتے ہیں, صحابہ کا عقیدہ دیکھے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں جو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور, اللہ کی جانب سے نور آیا, اس سے مراد ذات مصطفیٰ ہے. بولا محبت سے سبحان اللہ. دونوں ہاتھ اٹھا کر بولے یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. ابھی پیچھے والے کو شرما رہے شاید, ابھی ان کو لیڈر بولے تو اٹھائیں گے کیا؟ یہ حضور کی محبت میں آپ ہاتھ اٹھا رہے, بولے محبت سے یا رسول اللہ. اللہ آپ کے ہاتھوں کی لاج رکھ لے. یہ ہاتھیں حضور کی محبت میں نہیں اٹھیں گے تو پھر اٹھیں گے کس کی وجہ سے یار؟ اٹھاؤ, سب کچھ قربان کرو. صحابی رسول کہتے ہیں اس نور سے مراد کون ہے؟ حضور ہے. اب یہ صحابی نہیں, اب آئے یہ 1400 سال سے پرانا عقیدہ چلتے ہوئے آ رہا ہے حضور اللہ کے نور سے بنے. یہ آج کا تھوڑا ہی ہے, یہ اب کا تھوڑا ہی ہے. تجھے کیوں نیچی لگ رہی ہے, تو کیوں چڑ رہا؟ ارے ہم تو سنی ہے سنی.
تمہارا عقیدہ 100 سال پرانا 200 سال پرانا ہے، ہم سنیوں کا عقیدہ 100 200 300 سال نہیں 1400 سال پرانا عقیدہ ہے۔ 6ویں صدی میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پیدا ہوئے، 6ویں صدی۔ وہاں آپ کی تفسیر کبیر آپ کی کتاب ہے، پوری دنیا میں پڑھائی جاتی ہے۔ تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی نے بھی یہی کہا، نور سے مراد مصطفیٰ ہے۔ بولے نا محبت سے سبحان اللہ۔ آ جائے 2 تفسیر ابن عباس، تفسیر کبیر، ایک اور تفسیر آ جائے حضرت سیدنا اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب تفسیر روح البیان، اس میں یہی لکھا ہوا ہے کہ اللہ جو کہہ رہا ہے نور آیا، اس سے مراد حضور ہے۔ تفسیر ابن عباس، تفسیر کبیر، تفسیر روح البیان، ایک اور تفسیر لے تفسیر جلالین۔ بولو محبت سے سبحان اللہ۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا، نور سے مراد مصطفیٰ ہے۔ کتنے بڑے بڑے اکابر آج سے نہیں 1400 سال سے کہتے ہوئے آ رہے ہیں، جو بات 1400 سال سے چلتے بھی آ رہی ہے، آج شرک کیسے ہو جاتا؟ نہیں مولانا اللہ کے نور سے کیسے بنے؟ بولے کیسے؟ اب مولوی صاحب دیکھ رہے ہو، میں سمجھاتا ہوں، اب سمجھا رہے انہوں سمجھا رہے آپ کو۔ بولے دیکھو اگر 1 کلو گیہوں ہو، بولے ہاں، اس میں سے آدھا کلو نکالے، کتنا بچا؟ بولے آدھا کلو۔ بولے اللہ کے نور سے مصطفیٰ بنے تو اللہ کے نور کو کم کر رہا ہے۔ میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم، ارے نادام، مثال بھی دینی تھی تو گیہوں والی مثال میں لیتے رہو۔ سن مثال کیسے دیا جاتا بتاتے ہیں، پہلے تو تم رب کے نور کو آٹوں سے مت تول، ہم تجھے بتاتے ہیں۔ مجھے بتائیے اگر محلے میں سب کے پاس کرنٹ چلے جائے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں، مثال آپ ذہنوں کو بتائیں، اپنے ذہنوں کو کھولے، مجھے بتائے سب کے پاس لائٹ چلے جائے اور کسی کے پاس ماچس نہیں ہے، لہٰذا کسی ایک گھر میں چراغ سلگ رہا ہو، پورا محلے میں لائٹ نہیں ہے، اب بازو والا کھٹکا مارے آ کر بولے حضرت تھوڑا سا روشنی دیجیے، آپ بولے کہ نہیں میری روشنی کم ہو جائے گی چراغ کی، میں کیا دوں؟ بولتے ہیں آیا، ایک دن آ لیا، دوسرا آ لیا، تیسرا آیا لیا، چوتھا آیا لیا، سارا محلہ لے رہا ہے۔ بول رہا سبحان اللہ، سارا محلہ آ کر اس ایک چراغ سے روشنی لے رہا ہے، وہ چراغ سب کو بھی روشن کر رہا ہے، خود بھی روشن ہے، اس کی روشنی میں بھی کوئی کمی نہیں۔ میں نے کہا وہابی جب ایک چراغ کی روشنی میں کمی نہیں آ سکتی تو اللہ کے نور میں کمی کیسے آ سکتی ہے؟ مرحبا مرحبا، غور کرتے جائے، کتنی مثالیں میں آپ کو بتاؤں، کیسے سمجھاؤ؟ یہ عقیدہ 1400 سال پرانا ہے کہ مصطفیٰ اللہ کے نور سے بنے ہیں۔ بولانا محبت سے سبحان اللہ، عقلی طور پہ بھی بات سمجھے۔ لہٰذا تفسیر روح البیان، تفسیر کبیر، تفسیر جو ہے در منصور، تفسیر جلالین، یہ سب آیتیں آپ نے، ایک اور میں آپ کو آیت بتاتا ہوں، یہ سورہ نور کی آیت ہے، آیت بھی سورہ نور میں ہے، بولے یار سبحان اللہ، آیت بھی سورہ نور میں ہے اور نور والے مصطفیٰ ہی کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین آسمان کا نور ہے۔ کیا فرمایا؟ اللہ زمین اور آسمان کا، اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے مثال نورہ کمشکۃ فیہا مصباح، اللہ فرماتا ہے اس کی مثال، اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک چراغ ہو اور ایک تہ خانے میں یعنی ایک تابدان میں رکھا ہو اور اس کے اوپر حباب لگا جائے۔ بولو نا سبحان اللہ۔ اب مجھے بتائے یہاں پر کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ زمین آسمان کا نور ہے اور اس نور کی مثال ایسی ہے کہ گویا ایک چراغ ایک تابدان میں رکھا ہو، اس پر حباب لگا دیا گیا ہو، وہ روشنی دے رہا ہو، لیکن یہاں پر علماء کہتے ہیں اللہ کی کوئی مثال نہیں دے سکتا۔ بول رہا سبحان اللہ۔ صحابہ نے حضور سے آ کر پوچھا یا رسول اللہ اللہ کیسا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا سنو، اللہ میں غور مت کرو، اللہ کیا ہے کیسا ہے، اللہ میں، حدیث پاک ذرا غور کرے، اللہ میں غور مت کرو، اللہ کی نعمتوں میں غور کرو، اللہ کی معرفت میں لے گی، اللہ کی پہچان میں لے گی۔ اللہ میں غور نہیں کرنا ہے کہ وہ کیا ہے کیسا ہے، اللہ کی نعمتوں میں غور کرنا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اللہ ہے کیسا؟ تو سرکار فرماتے ہیں اگر کوئی اس کی مثال بنتی تو میں مثال دے کر بتاتا ویسا۔
اللہ کے رسول نے فرمایا اگر اسی کوئی مثال بنتی تو میں مثال دے کر بتاتا ویسا ہے، اسی کوئی مثال نہیں، اللہ کی کوئی مثال دے سکتا نہیں، اللہ بے مثل بے مثال ہے، اللہ کی کوئی مثال نہیں دے سکتا۔ لیکن سرکار فرماتے ہاں میرے صحابہ سنو، اگر اللہ کیسا ہے جاننا چاہتے ہو، اللہ کیسا ہے سمجھنا چاہتے ہو، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ سرکار منبر پر بیٹھ کر کہتے ہیں جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ معاذ اللہ حضور خدا ہو گئے، وہاں بھی دیکھ خدا بنا دیے، نہیں بات نہیں بنا، سرکار نہیں میں خدا ہوں نہیں بنے، جس نے مجھے دیکھا اس کو خدا مل گیا۔ بولو نا سبحان اللہ۔ غور کرو، ہم یہ نہیں کہتے ہیں، اس لیے ہمارے بزرگان نہیں کہتے حضور کو کیا کہے خدا، نہیں خدا نہیں کہنا، ہم حضور کو خدا، خدا کا بیٹا، خدا کے برابر، یہ سب کا عقیدہ ہے، نہ وہ خدا ہے، نہ خدا کے بیٹے ہیں، نہ خدا کے برابر ہے، نہ خدا سے جدا ہے۔ بولو نا سبحان اللہ۔ نہ خدا کے جدا ہے، وہ خدا کے محبوب ہے۔ جب آپ ان کو خدا نہیں کہتے، خدا کا بیٹا نہیں کہتے، نہ خدا کے برابر کہتے ہیں، پھر کہتے کیا ہے؟ تو ہم سنیوں کو ہمارے علماء نے کہا بس تم نبی کو نہ خدا کہو، نہ خدا کا بیٹا کہو، نہ خدا کے برابر کہو، یہ چھوڑ کر جو چاہو کہو۔ بولو نا سبحان اللہ۔ نہ خدا کہو، نہ خدا کا بیٹا کہو، نہ خدا کے برابر کہو، اور نہ اپنی طرح کہو، نہ اپنی طرح کہو، پھر کہنا کیا ہے؟ تو بریلی سے قلم اٹھا، اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھا، اور میں بتاتا ہوں سرور کہوں کہ نہیں مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں یا مالک و مولا کہوں تجھے، باغ قلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سکون اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کہوں تجھے۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ یہ اللہ کے بندے ہیں، سارے مخلوق کے آقا ہیں۔ بولے نا سبحان اللہ۔ بندے ہیں رب کے اور سارے مخلوق کے، اس لیے ہم کیا پڑھتے کلمہ میں؟ عبدہ کہہ کر کہتے ہیں وہ بندے ہیں، ورسولہ کہہ کر کے وہ ہماری طرح نہیں ہے۔ عبدہ کہہ کر کہتے ہیں وہ بندے ہیں، اور رسولہ کہہ کر کہتے ہیں وہ ہماری طرح نہیں ہے۔ کہنا نہیں کیسی بات کر رہے آپ، تمہارے بھی دو ہاتھیں ہیں، بولے ہے، نبی کے بھی دو ہاتھ ہیں، تمہارے بھی دو آنکھ، نبی کے بھی دو آنکھ، تمہارے بھی دو کان، نبی کے بھی دو کان، تمہارے بھی ہونٹ، نبی کے بھی ہونٹ، تمہاری بھی ناک، نبی کی بھی ناک، ہے تو ہماری طرح ہی نا۔ میں نے کہا ایک کام کرو، گھر میں جاؤ، بیوی بیٹھی ہو، بیوی کی اماں بیٹھی ہو تو بیوی کو جا کر بولو بیوی تیرے بھی دو آنکھ، اماں کے بھی دو آنکھ، تیرے بھی دو کان، اماں کے بھی دو کان، تیری بھی زبان، اماں کی بھی زبان، تیرے بھی دو ہاتھ، اماں کے بھی دو ہاتھ، تیرے بھی دو پیر، اماں کے بھی دو پیر، لہذا تو ہے تو بیوی لیکن اماں کی طرح ہے۔ تو سارے مفتیاں فتویٰ دیں گے اگر تو اپنی بیوی کو ماں کہے گا تو نکاح ٹوٹ جائے گا، اگر تو نبی کو اپنی طرح کہے گا تو تیرا ایمان ٹوٹ جائے گا۔ بولو نا محبت سے سبحان اللہ، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ اس لیے میں کہتا ہوں نبی کے ہاتھ کو دیکھتے ہو، ہے یقیناً نبی کے بھی دو ہاتھ، ہمارے بھی دو ہاتھ، میں کہنے کا نبی کے ہاتھ کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے ہو، یہ بھی تو دیکھو۔ نبی کے ہاتھ کو دیکھتے ہو، ہاتھ کے اشارے سے ڈوبا ہوا سورج پلٹ کر آیا، یہ بھی تو دیکھو۔ نبی کے جو ہے نا، نبی کے آنکھ کو دیکھتے ہو، میں نے کہا ان آنکھوں میں خدا کو دیکھ کر آیا، یہ بھی تو دیکھو۔ معراج کی رات خدا کو دیکھ کر آیا، یہ بھی تو دیکھو۔ میں کہتا ہوں تم پڑھے تو ڈاکٹر یا انجینئر بنتے ہو، نبی جب پڑھتا ہے تو قرآن بنتا ہے، تم بولے تو بات بنتی ہے، نبی جب بولتے ہیں تو حدیث بنتا ہے۔ ارے تم چلے تو مصطفیٰ سوئے تو رب سے سوال اور جواب ہوتا ہے۔ ارے تمہارے جسم سے پسینہ نکلے تو بدبو ہے، مصطفیٰ کے جسم سے پسینہ نکلے تو خوشبو ہے۔ میں کہتا تم نبی کو مکے میں چلتا ہوا دیکھتے ہو تو عرش پہ جاتا ہوا بھی تو دیکھو۔ لہذا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی طرح میں، حضور اللہ کے نور ہے۔ سرکار فرماتے ہیں یہ جو آیت مبارکہ ہے نا کہ اللہ کے نور کی مثال ایسی ہے، بولو نا سبحان اللہ، اللہ کے نور کی مثال ایسی ہے کہ اس کو ایک طاق میں رکھا گیا ہو، اس پر حباب لگا دیا گیا، اس پر حباب لگا دیا گیا ہو۔ سارے مفسرین کہتے ہیں کیونکہ اللہ کی کوئی مثال بولے گا، جو اللہ کہہ رہا ہے اللہ کے نور کی مثال سے مراد حضور ہے، بولو نا سبحان اللہ، محبت سے بولے نا سبحان اللہ۔ مطلب اب تو طاق سے مراد حضور کا سینہ ہے، بولے نا سبحان اللہ۔
حباب سے مراد حضور کا دل ہے، اور چراغ روشنی سے مراد معرفت الہی ہے۔ مطلب یہ ہے جس کو رب ملے گا یہی آ کر ملے گا، یہی آ کر ملے گا۔ کوئی خدا کے ذریعے، کوئی سورج کے ذریعے خدا تک نہیں پہنچ سکتا، کوئی چاند تاروں کے ذریعے خدا تک نہیں پہنچ سکتا۔ خدا تک پہنچنے کے لیے مصطفیٰ کے دربار میں آنا ہوگا۔ ہاں، بخدا اللہ تو کہتے ہیں باخدا، خدا کا یہی ہے در، باخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اس میں کوئی مفر مخر، جو وہاں سے ہو یہی آ کر ہو، جو وہاں سے ہو یہی آ کر ہو، اور جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ یہی تو آپ کو میلاد میں ہم سکھاتے ہیں کہ حضور اللہ کے نور سے بنے ہیں۔ کون سی دوسری آیت؟ کون سی آیت ہو گئی؟ دوسری آیت، حضور جو اللہ پاک مثال دے اس کی نور کی مثال سے مراد کون ہے؟ یہ دو آیت تو قرآن کا حضور اللہ کے بولے نور سے، بولو محبت سے، حضور اللہ کے نور سے۔ اب آ گئے تیسری آیت دیکھیں، سورہ احزاب، سورہ احزاب اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے اے نبی ہم نے تم کو شاہد بنا کر بھیجا، مبشر بنا کر بھیجا، نذیر بنا کر بھیجا۔ شاہد کہتے ہیں گواہ دینے والا، مبشر کہتے ہیں خوشخبری سنانے والا، نذیر کہتے ہیں ڈر سنانے والا، اور یہ اللہ فرماتا ہے سراجم منیرا، چمکتا سورج بنا کر بھیجا۔ بولو نا محبت سے سبحان اللہ۔ اس آیت پر اگر تقریر شروع کروں کافی وقت ہو جائے گا کہ نبی کو یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ تم شاہد ہو، تم مبشر ہو، تم نذیر ہو۔ یہ بات تو ہمیں کہنا جانا تھا، یہ مصطفیٰ شاہد ہے، نبی یہ مبشر ہے، یہ نذیر ہے، یہ ہمیں کہنا چاہیے تھا، لیکن اللہ پاک حضور کو کیوں کہہ رہا؟ کیا حضور کو نہیں معلوم تھا کہ میں شاہد ہوں، مبشر ہوں، نذیر ہوں؟ ہم نے کہا معلوم تھا، پھر بات حضور سے کہنا تھا، ہمیں کہنا تھا کہ اے ایمان والو نبی مبشر ہے، نذیر ہے، جو ہے سراجن منیر ہے، تو بات سمجھ میں آتی، لیکن اللہ پاک نے حضور سے کیوں کہا؟ یہ بات ہمیں کہنا تھا۔ تو اصل بات یہ ہے مصطفیٰ میں تجھے کہوں تو مجھے مان، میں تجھے مان۔ مصطفیٰ تو لا الہ الا اللہ کہتے، میں محمد رسول اللہ کہہ دیتا ہوں۔ اس لیے اللہ کی توحید کی سب سے بڑی دلیل محمد رسول اللہ ہے۔ لہذا میں نے کہا اس بات پر ٹاپک ہے، اللہ کیا کہتا ہے؟ سراجم منیرا، حضور چمکتا، حضور چمکتا، بتا چمک، یہ سورج نور سے بنا یا نہیں بنا؟ سورج نور ہے یا نہیں ہے؟ تو قرآن میں اللہ فرماتا ہے سراجم منیرا، قرآن میں اللہ فرماتا ہے مصطفیٰ نور ہے، سراجن منیرا۔ یہ سورج جو آسمان میں چمک رہا ہے یہ بھی مصطفیٰ کی خیرات سے ہی سے چمک رہا ہے۔ بولا نا محبت سے سبحان اللہ۔ کتنے آیت ہو گئی؟ 3 آیت۔ کتنے؟ سو والے کتنے؟ ایک آ جائے اور ایک سورہ صف کی آیت۔ اللہ فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم۔ اللہ فرماتا ہے کہ کافر یہ چاہتے کہ اللہ کے نور کو بجھا دے، کافر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دے، لیکن سنو کہ اللہ تو اپنے نور کو پورا کرتا ہے اور اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اللہ کے نور کو کون بجھا سکتا ہے؟ اللہ کے نور کو کون بجھا سکتا ہے؟ لیکن اللہ جو آیت میں کہہ رہا ہے کافر یہ چاہتے ہیں کہ مصطفیٰ یعنی اللہ کے نور کو بجھا دے۔ بھائی رب تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ فرعون نمرود نے کہا تھا میں رب سے لڑوں گا، اللہ نے لنگڑے مچھر کو بھیجا، لنگڑے مچھر کے ذریعے نمرود کا حال برا کر دیا۔ رب تک کون پہنچے گا؟ لہذا رب سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن کون ہے جو اللہ کہہ رہا ہے کہ کافر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھاتے؟ تو مفسرین کہتے ہیں کہ اصل میں کافر حضور کو مارنا چاہتے تھے، حضور کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ یہ تو آپ نے سنا ہے نا مشرکوں نے حضور کو قتل کرنے کی جگہ کی ہے۔ لہٰذا یہاں جو اللہ کہہ رہا ہے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہو یعنی مصطفیٰ کو ختم کرنا چاہتے ہو، یہ آیت بتا رہی ہے مصطفیٰ اللہ کے نور سے بنے۔ بولا نا محبت سے سبحان اللہ۔ یہ کتنی آیت ہو گئی؟ 5ویں آیت سنیں، سورہ نجم 29واں پارہ۔ اللہ فرماتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے قسم اس ٹوٹتے ہوئے تارے کی، ٹوٹتے ہوئے تارے کی۔ تارا بھی نور کا ہے نا؟
والنجم اذا ہوا، قسم اس ٹوٹتے ہوئے تارے کی، امام جعفر صادق ہے، بولے سبحان اللہ، حسین کا بیٹا، ابو بکر صدیق کا نواسا، ارے سارے پیروں کا پیر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ سے پوچھا گیا اللہ یہ جو قرآن میں کہہ رہا ہے والنجم اذا ہوا، قسم ٹوٹتے ہوئے تارے کی، مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے؟ امام جعفر صادق کہتے ہیں اس آیت سے مراد بھی مدینے والے مصطفیٰ ہے کہ حضور جب آسمان سے عرش پہ معراج کی رات زمین پر آ رہے تھے، اللہ پاک تب کا والنجم اذا ہوا، تو حضور نور ہے۔ کتنی آیتیں ہوئے ہیں، کتنی آیتیں ہوئے ہیں؟ اب آخری حدیث سن کر انشاءاللہ ہم بات ختم کریں گے۔ اسی ٹاپک کو اللہ زندگی رکھا تو آنے والے جمعہ میں اب آپ کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ عرس کا موقع ہے، آج حضرت کا غسل شریف بھی ہے عشاء کی نماز کے بعد، کل سندل رہے گا، مغرب کے بعد سے جو سندل آئے گا ضرور تشریف لائے۔ یہ آخری حدیث جو شفا شریف میں، اور یہ حدیث کو لکھنے والے قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور یہ آج کے نہیں بھائی، 1000 سال پرانے کے محدث سے، ابھی کے نہیں ہے، 1000 سال پرانے، جب سے پڑھا جا رہی ہے کتاب۔ ابھی حدیث دیکھیں، آپ فرماتے ہیں حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ، بے شک آدم علیہ السلام کی پیدائش سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اے عبداللہ بن عباس سنو، آدم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ان کے پیدائش سے 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے نور سے بنایا تھا۔ مولانا محبت سے سبحان اللہ۔ یہ حدیث کافی طویل ہے، اور اس میں اسی حدیث میں، یہ حدیث میں سرکار نے خود فرمایا، خود حضرت جابر میں جامع ترمذی میں بھی حدیث پاک ہے، امام ترمذی نے حدیث پاک کو نقل فرمایا ہے، حضرت جابر نے پوچھا تھا یا رسول اللہ آپ کب بنے؟ کیا پوچھا؟ آپ اس صحابہ کے سوال ہی دیکھیں آپ، بھائی آپ مجھ سے اگر کوئی سوال کریں گے تو یہی سوچ کے کہ مولانا کو سب معلوم ہے تبھی تو، لیکن میں آ کر بولوں گا مولانا آپ پیدا ہوئے تھے کتنے مہینے، جب تھے جب پیدا ہوتے کیا کرے آپ کو معلوم؟ میں بولا میں کیا بولوں، آپ سے پہلے کیا تھا؟ بولے وہ تو میں بڑوں سے سن کے بولا میں کیا بولوں۔ جابر پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کب بنے؟ بولو سبحان اللہ۔ سرکار نے یہ نہیں کہا جابر تم بھی مکہ میں پیدا ہوئے، میں بھی مکہ میں پیدا ہوا، تو ہم دیکھ رہے میں کیسے بتاؤں نا۔ سرکار فرماتے جابر سنو، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم بھی نہ تھے۔ بولا نا محبت سے سبحان اللہ۔ حضور اللہ کے نور سے بنے، حضور اللہ کے یہ قرآن کی 5-6 آیتوں سے ایک حدیث پاک میں نے بیان فرمائی، اور بھی حدیثیں دے لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا، وقت ختم ہو گیا، میں بات ختم کر رہا ہوں، ورنہ قصائص الکبریٰ سے میں بتاتا حضور اللہ کے نور سے بنے۔ میں نے کتنے دلیل دو، مانیں گے نا الحمدللہ۔ میلاد منائے، خوشی سے منائے، ادب سے منائے، تعظیم سے منائے، جلوس کا ادب رکھے، نعت پڑھے، درود پڑھے، کسی ملا کی باتوں میں آ کر اپنے گھروں کو سجانا نہ چھوڑے۔ یہ محبت کے طریقے ہیں جو ہم میلاد کی شکل میں کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ آپ کے سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ بس ایک بات سن لیجئے، آج انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد 7:15 کو اذان، 7:30 کو نماز ہے اس مسجد میں، عشاء کی نماز کے بعد غسل ہوگا، درگاہ کے خادم حاجی محمد مقدم غسل دیں گے۔ تو ہاں غسل کا پانی ملتا ہے سال میں ایک بار۔ میں نے جمعہ میں بھی کہا اللہ والوں جہاں مزار پہ آرام کر رہے ہیں وہاں پر اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، لہٰذا وہاں کا پانی پینے سے جسم کے کئی تکلیفیں دور ہوتی ہیں، اثرات جادو کا ختم ہوتے ہیں۔ عشاء میں آئیں گے نا انشاءاللہ ضرور آئیے تشریف۔ اور کل بعد نماز مغرب یہاں مغرب کی نماز پڑھ کر پھر جلوس کی شکل میں جو ہے سندل والی بہادرپورہ چورستے سے درگاہ میں آتا ہے، سندل پیش ہوگا، کہا کہ خادم صاحب حاجی محمد الرفیع صاحب سندل پیش کریں، اس کے بعد نماز عشاء ادا ہوگی۔ عشاء کی نماز کے بعد جلسہ فیضان اولیاء میں خصوصی طور پر یہ بتاؤں گا کہ مزار میں جانے کے بعد بھی اللہ والے فیض دیتے ہیں۔ اس پر الحمدللہ میں نے تیاری کی ہے، ضرور اس بات کا، کیونکہ آج لوگ خبر والے کیا کرتے، خبر والے نقصان نہیں دے سکتے، فائدہ نہیں دے سکتے، میں دے سکتے، اور انشاءاللہ قرآن حدیث کی روشنی میں بتاؤں گا۔ کوئی جذباتی بات نہیں، آپ کو سارے حوالوں کے ساتھ انشاءاللہ کل کے دن اگر اللہ زندگی رکھا تو آپ سندل میں بھی رہے، دعائے قبولیت کا وقت ہوتا ہے، میں اس کو دلائل دے سکتا ہوں کہ سندل جلوس کی شکل میں لانا یہ کہاں سے لکھا ہوا ہے، کہاں، سب باتیں ہیں الحمدللہ ہمارے پاس، سب جس کا جواب ہے، لیکن اب وقت نہیں ہے کہ اب اس کا ڈیٹیل آپ کو سمجھاتے بیٹھا ہوں۔ لہٰذا کل جو ہے سندل ہوگا، اور پرسوں اتوار کے دن بعد نماز عشاء یہاں محفل سما بھی ہوتی ہے، آپ ضرور تشریف لے کر آئے، تینوں دن کھانے کا بھی انتظام ہے، ضرور تشریف لائے۔ ان اولیاء اللہ کے فیضان سے معلومات ہے، کیونکہ یہ اولیاء اللہ کا عرس کرنا ان کا شکریہ ادا کرنا بھی ہے۔ کیوں؟ بولے یہ آئے
اور ایمان کے بارے میں ہم ان کو بتایا۔ آج سے 300 سال پہلے آئے تھے، موسیٰ ندی کے کنارے بیٹھے تھے ابو الحسن تانشاہ کے دور میں، اور تقریر ہی کرتے تھے حضرت حسن بن احمد شہید، تقریر کرتے تھے۔ گجیٹ میں یہ لکھا ہوا ہے، اور گلزار آصفیہ یہ فارسی زبان میں کتاب ہے، اور اس کو ترجمہ کیا مراد علی طلّہ نے، جو آج سے 45 سال پہلے حیدرآباد کا بڑا مصنف گزرا۔ اس کی کتاب ہے اولیاء دکن، اس کتاب میں بھی حضرت کا تذکرہ موجود ہے، گزیر میں موجود ہے، اس کتاب میں موجود ہے۔ ایک اور کتاب ہے سلاطین دکن، اس میں حضرت کا تذکرہ موجود ہے۔ شک میں نہ آئے کہ مسار گٹی میں درگاہ کہاں سے آ گئی، حضرت ابو الحسن تانشاہ کے دور سے الحمدللہ، اور ابو الحسن تانشاہ کا دور جو قطب شاہی دور کا آخری بادشاہ تھا۔ اور حیدرآباد کی تاریخ پر بھی الحمدللہ میں نے بڑا پڑھا ہے، میں وقت بتاتا کہ قطب شاہی دور کیا ہے، اورنگزیب کا دور کیا ہے، نظام سرکار کا دور کیا ہے، کتنے نظام ہے۔ میں یہ تاریخ پر بات نہیں کرنا چاہتا، بس یہ سن لے قطب شاہی دور کا ابو الحسن تانشاہ جو دور تھا، اس دور میں حضرت یہاں آئے تھے، موسیٰ ندی کے کنارے بیٹھ کر عبادت کرتے تھے اور تقریر بھی کرتے تھے۔ بولے گا سبحان اللہ۔ میں سمجھتا ہوں آج جو یہ تقریر ہوتا ہے نا درگاہ میں، یہ انہی کا فیض ہے۔ جو فیض دیکھیں آپ ظاہری زندگی میں بھی تقریر کرتے تھے، لوگوں کو بتاتے دین کیا۔ آج انہی کے غلام کو ایسا نوازا کہ بٹھا کر کھلم کھلا بولو، کسی کا ڈر نہیں الحمدللہ سوائے رب کے، سوائے رب کسی کا ڈر نہیں۔ بتاؤ بچوں کو وہاں بھی کیا عقیدہ کیا ہے، فیض انہی کا۔ یہاں جتنا مسجد میں سمجھتا ہوں کھل کر بولا جاتا ہے، شاید ایسا کہیں نہیں بولا۔ اگر بولے تو بیچارے یا تو صدر صاحب کو غصہ آ جاتا، یا تو نائب صدر کو غصہ آ جاتا، یا تو محلے کے لیڈر تو آتے ہی پڑھنے کے لیے، بولے ہاں ہم کو سب کو لے کے چلنا پڑتا، کسی کو مت بولو، وہ لوگ پریشان کر دیتے۔ لیکن یہاں کسی کا ڈر نہیں سوائے اللہ کے الحمدللہ۔ دیکھیں یہ انہی کا فیض ہے، یہ کام چل رہا ہے۔ دیکھیں ظاہری زندگی میں یہی کام کرتے تھے، پردہ فرمانے کے بعد بھی غلام کو ایسا تیار کیا یہ کام کرو، دین پہنچاؤ، لوگوں کو حقیقت بتاؤ۔ تو الحمدللہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، حضرت کا فیض جاری ہے، انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ حضرت کے بارے میں انشاءاللہ اور اس کے موقع پر بتاؤں گا۔ آج شام میں بھی ضرور تشریف لائے عشاء کی نماز میں، کل مغرب کی نماز سے آپ ضرور یہاں تشریف رکھیں، اور کھانے کا انتظام ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے دیر سے بوڑھے بچے نوجوان یہاں بیٹھے مولا، ان کے بیٹھنے کو قبول فرما، ان کی پریشانیوں کو ختم فرما، ان کی مصیبتوں کو ختم فرما، ان کو سچا عاشق رسول بنا، اور ان کے نسلوں میں قیامت تک عاشق رسولوں کو پیدا فرما۔ وما علینا الا البلاغ والحمدللہ رب